قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. On behalf of the Employers Federation of Pakistan, I welcome to all online participants to this important Zoom webinar organized to celebrate International Health and Safety Day. Well, participant, health and safety is a fundamental right at workplace. And Employers Federation of Pakistan is celebrating and observing Health and Safety Day consecutively from last 15 years. Just to affirm and confirm our commitment to promote a culture of health and safety for creating safe and productive workplaces. Now we start our program. I will request Mr. Zaki Ahmed Khan, Vice President, Employers Federation of Pakistan, for welcome and his keynote address. Mr. Zaki Ahmed Khan, please. Hello, Zaki bhai. जी अस्सलाम वालेकुम. लाइन में ख्याल से डिस्कनेक्ट हुई थी. नजर Yes. Are you hear me? जी Zaki bhai. जी जी. Distinguished guests, ladies, gentlemen, अस्सलाम वालेकुम. Thank you very much कि आप सब ने हमें Zoom पे ज्वाइन किया. वेरी अनफॉर्चुनेट जो करंट सिचुएशन है इस वक्त कोविड की, आई थिंक सभी को अंदाजा है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. बट कोशिश हमने की थी कि ये साल भी हम फेस टू फेस ही रखें इस सेमिनार को, बट समहाउ कोविड की सिचुएशन की वजह से इसको हम नहीं मैनेज कर पाए और गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन भी है. सो दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड कि हम इसको जूम पे ही एटलीस्ट जो हमारा एक इंटरनेशनल इवेंट है जो हम हर साल कर रहे हैं और इस इवेंट को हम एटलीस्ट जूम पे करें. एंड इसमें नॉट ओनली हम इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट नहीं करते रहे, बल्कि ये दिन हम एक कॉन्टेस्ट कंपटीशन कंपनीज के अंदर भी करवाते रहे हैं लास्ट मोर देन 14 इयर्स. और बेसिकली इसमें एक हेल्दी साइन ये था कि बेसिकली उन कंपनीज जो बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रही हैं वो डेमोंस्ट्रेट कर सकें कि वो दूसरों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टास्क फोर्स, ताकि लोगों को पता चले कि वो कंपनीज कैसे बिहेव कर रही हैं, कैसे परफॉर्म कर रही हैं. नॉट ओनली दिस, एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर्टिकुलर एरियाज में बहुत सारी एरियाज पे काम किया. कोर्स उसमें एक मेजर एरिया ऑश ITC ILO का हमने सर्टिफिकेशन कोर्सेज कंपनीज को हमने ट्रेन किया, ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई और डिफरेंट कोर्सेज कंडक्ट किए, जिसमें हमारे ITC ILO सर्टिफाइड ट्रेनर्स ताहिर बल्ला साहब, कद्दूस साहब, इस तरह के और हमारे कोलीग्स जिन्होंने मल्टीपल कंपनीज को ट्रेन किया और सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हमने कंडक्ट किए. इसके अलावा मल्टीपल एरियाज में हमने ऑडिट्स भी कंडक्ट किए डिफरेंट कंपनीज के. डिफरेंट कंपनीज को हमने गाइडलाइंस प्रोवाइड की. इसमें हमारे इस वक्त अशफाक नकवी साहब भी मौजूद हैं जो वो इस का हमारा पार्ट रहे हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में. और इंशाल्लाह लास्ट हमने सितंबर में ऑलरेडी इंटरनेशनल डे सेफ्टी भी, क्योंकि हमने लास्ट ईयर ऑलरेडी हम डिले हो गए थे तो हम सितंबर में कर पाए थे इंटरनेशनल डे सेफ्टी. और उसके साथ हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कॉन्टेस्ट भी हमने किया. चूँकि सितंबर के बाद बड़ा टाइम शॉर्ट था कि हम इस साल में, चूँकि कोविड पीरियड भी है, तो दैट्स वाई हम उसको नहीं मैनेज कर पा सकते थे और इतने शॉर्ट टाइम में.
تو انشاءاللہ 28 of 2022 ہوپ فلی اگر ہم اس پوزیشن میں ہوئے، کووڈ کی سچویشن نہ ہوئی، تو انشاءاللہ انٹرنیشنل اوش کانفرنس کریں گے، جس میں انشاءاللہ دنیا کے بیسٹ کنسلٹنٹ ٹرینرز انشاءاللہ ہوں گے. اس میں ہم جو ہمارا ایئرلی کانٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم مینیج کریں گے، جو 2022 میں ہوگا. اور نو ڈاؤٹ کہ لاسٹ 3 ایئرس میں جو ہم نے اوش پہ اسپیشلی کام کیا انڈر دا ڈائریکٹ گائیڈ لائن آف مجید عزیز صاحب، اور مجید صاحب نے نو ڈاؤٹ اس ایریا کے لیے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور ڈفرینٹ انٹرنیشنل فورمز پہ اس پہ بات بھی کی ہے. اور ابھی بھی ILC میں ان ڈفرینٹ ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک یہ بھی ہے جس پہ وہ آلریڈی بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی وہ اس میں اپنی کچھ نہ کچھ انپٹ ضرور شامل کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ باقی اسپیکرز اس میں اپنا بیسٹ دیں گے. تھینک یو ویری مچ ظہور امان صاحب کے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ابھی انگریڈ اینڈ رشید سولنگی صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے تھوڑی دیر میں، اینڈ سرگئی صاحب آلسو. تو تھینک یو ویری مچ آل آف یو کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس انٹرنیشنل ڈے اینڈ سیفٹی. تھینک یو ویری مچ. نظر اوور ٹو یو. Thank you, Zaki bhai. And now I will request Dr. Tahir Barlas, Beg Barlas Saab, who is also an advisor of PFP on health and safety, for his keynote remarks on the significance of health and safety day, and also the contribution of the Pakistani companies in raising the bar in this area. Mr. Dr. Tahir Barlas. تھینک یو نظر صاحب. اب پلیز مجھے اسکرین شیئر کرنے کی آپشن دیجیے ذرا. بالکل سر، وہ ہے، میرا آلریڈی ہے. رائٹ، تھینک یو. میرا یہ ڈیسک ٹاپ نظر آ رہا ہے جی آپ لوگوں کو؟ بالکل جی، آ رہا ہے. Am I audible? Yes sir. Sure. That is great. السلام علیکم ایوری بڈی جی. السلام علیکم. بڑا اچھا لگ رہا ہے جی آپ سب سے ریکنیکٹ کرنا. انٹرنیشنل ڈے فار آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ پہ جو ایونٹ ہر سال کراتے ہیں، وہ ایک ہمارا فلیگ شپ ایونٹ ہے امپلائی فیڈریشن آف پاکستان کا. اور انفارچونیٹلی آن اکاؤنٹ آف انپریسیڈنٹڈ ٹائمز ہم اسے ٹریڈیشنل وے میں نہیں کر سکے جس طرح زکی صاحب نے بتایا ہے. بٹ لیکن ٹیکنالوجی اب ایک بہت بڑا چینج آیا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے مائک بند رکھیں جن لوگوں کے کھلیں. تو اس دفعہ کی اس سال کی جو تھیم ہے، اٹ از اینٹیسپیٹ، پریپیئر اینڈ ریسپونڈ ٹو کرائسس. اور یہ کرائسس میں ای ہے، آپ نوٹ کریں، اٹ از پلورل. انویسٹ ناؤ ان ریزیلینٹ آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ سسٹمز. تو یہ اس کی بیسک تھیم ہے. ویری ریلیونٹ، ویری ریلیونٹ. بلّا صاحب بڑی کنفیوژن ہے. یہ جب تک مائکس نہیں ہوں گے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پانی کے اندر سے بول رہے ہیں اور شور شاری ہوتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ سے مجھے بھی مزہ نہیں آ رہا. تمام پارٹیسپینٹ کائنڈلی اپنے مائکس بند کر دیں، ان میوٹ کر دیں پلیز. میوٹ کر دیں پلیز، ورنہ فی الحال ہوسٹ سب کے میوٹ کر دیں، صرف بلّا صاحب کا آن رکھیں. جی ہاں ایسے کریں. بالکل اینڈ میں ہم Q&A کریں گے، اس میں سب کو اپرچونٹی ملے گی. جی طاہر بھائی. نظر بھائی میری آواز آ رہی ہے؟
ये अब आ रही है. अब आ रही है जी. Thank you very much जी. Thank you जी for the discipline. So this is an annual event, flagship event. इस दफा की जो थीम है anticipate, prepare and respond to crisis. और invest now in the resilient occupational safety and health management systems. तो message is very loud and clear. Message ये कहता है कि इस crisis ने हमें ये सिखाया है कि we have to be structured. Our approach in health and safety should be risk based. It should be systemic. It cannot be one off. You cannot manage occupational health and safety on one off basis. तो crisis ने हमें बहुत कुछ सिखाया है. It's a major change. It's a massive change. Change के साथ alignment हमें सिखाई है. We need to align our procedures, our processes with the change. और बहुत से नए risk भी आ गए हैं. तो हमें अपने management system को health and safety की management system approach रखनी है, risk based रखनी है, evidence based रखनी है. और सबसे बड़ी बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में रखनी है. कुछ हर सेक्टर की अपनी सेंसिटिविटी भी है, वो भी मैं आगे बात करूंगा. और कुछ सेक्टर्स पे ज्यादा हिट आई है, कुछ पे फ्यूचर में भी लग रहा है कि उनका रिस्क ज्यादा है और उसको मैनेज कैसे करना है और उसको प्रोएक्टिवली हमने एंगेज करना है. और इस पे द नेक्स्ट इज कि इट्स अ ग्लोबल चैलेंज फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क. इससे वर्क प्लेस के हवाले से, चूंकि वी आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क प्लेस, इसका इम्पैक्ट पब्लिक पे भी आया है, हमारी प्राइवेट लाइफ पे भी आया है. लेकिन आज फोकस हमारा डिस्कशन का जो है वो वर्क प्लेस होगा और हेल्थ एंड सेफ्टी के चैलेंजेस वर्क प्लेस में क्या आए. वर्कर्स एंड पीपल इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क जो है, दे हैव बीन अफेक्टेड बाय द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. मेजर और बड़ी मैसिव और मेजर वे में इसका इम्पैक्ट आया है. अगर आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को देखें, हेल्थ केयर वर्कर्स को देखें, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को देखें, कुछ और इंडस्ट्रीज को देखें, तो आप हैरान रह जाएंगे. आगे उसके बड़े नंबर्स आर वेरी स्केरी, जो भी मैं शेयर करूंगा, जो ILO ने ऑफिशियली हमें दिखाए. कुछ वर्क प्लेसेस पे बकायदा इसकी आउटब्रेक्स भी हुई हैं और चैलेंज वाज मैसिव एंड चैलेंज इज स्टिल मैसिव. और इसमें एट द सेम टाइम इवन इन पाकिस्तान, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे अभी, सम ऑर्गेनाइजेशंस ने बड़ी रिजिलियंस दिखाई है, बड़ी अडेप्टेबिलिटी दिखाई है, बड़ी अलाइनमेंट दिखाई है विद द चेंज, and they have done very well actually, कुछ organizations ने. But the challenge is informal sector, SMEs, medium and small size, उसकी बात भी हम करेंगे. कुछ वर्क सेटिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे असेंबली लाइंस और प्लांट्स ऐसे हैं कि वहाँ पे 2 मीटर या 1 मीटर का डिस्टेंस रखना भी पॉसिबल नहीं है. तो अर्गोनॉमिक्स में भी बहुत से चेंजेस फ्यूचर के डिजाइन में आ रहे हैं. किसी जगह पुअर वेंटिलेशन भी है और एक अच्छी, हर एक का ये राइट है. और ये ट्राइपाइड कंसल्टेटिव प्रोसेस में भी आया है हमारी, जो है कि वर्क प्लेस हैज टू बी वेल वेंटिलेटेड. और ये हमेशा एक फैक्टर हमें ज़हन में रखना है डिस्टेंस के अलावा. इसी तरह कई नए रिस्क आ गए हैं, देयर इमर्जिंग रिस्क, और उसपे से नोवल कोविड-19 इज ए न्यू रिस्क, जिसको अब 1.5 साल हो गया है. इससे रिलेटेड जो रिस्क जो नए आए हैं वो आपका केमिकल एक्सपोजर हो गया है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है और डिसइंफेक्टेंट्स हैं. इसका मैसिव यूज हुआ है इंडस्ट्री में और मैंने खुद देखा है कि कई लोगों ने हाथों को लगाया है और उसके बाद आंखों पे मल ली है. और एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस, कईयों ने इसको इंजेस्ट भी कर ली है. तो नए केमिकल्स भी आ गए हैं, देयर इज अ न्यू केमिकल इन्वेंटरी. उसके MSDS जिसे हम कहते थे, SDS की नॉलेज में भी अब इजाफा होना चाहिए. अर्गोनॉमिक रिस्क आ गए हैं. 50% वर्कफोर्स इज ऑपरेटिंग फ्रॉम होम, और वर्कफोर्स में अब सब आते हैं, मैनेजमेंट भी और शॉप फ्लोर लेवल का वर्कर भी. जो नया स्टैंडर्ड आया है, इट्स ए वंडरफुल स्टैंडर्ड, ISO 45001. इसके अंदर ILO का बड़ा स्ट्रॉन्ग इनपुट है और वी हैड रिफ्लेक्शंस अराउंड 3-4 इयर्स, फिर जाके ये स्टैंडर्ड अप्रूव हुआ था. और इस पे लीडरशिप का मॉडल भी चेंज हो गया है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी. साइको सोशल रिस्क आ गए हैं, स्ट्रेस का एलिमेंट बढ़ गया है. जब आप घर से ऑपरेट करते हैं तो इस पे एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की भी जरूरत बहुत ज्यादा है. और इस पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप भी बिल्ट होना जरूरी है, क्योंकि इस पे रिस्क ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस पे इस पे इम्पैक्ट ना आ जाए. जब आप घर से ऑपरेट कर रहे हैं उसके अपने रिस्क हैं. और वायलेंस और हैरेसमेंट हैज बीन कैप्चर्ड और इस पे रिकॉर्डेड ऑल्सो. और लोगों में वायलेंस हुई है वर्क प्लेस पे, हैरेसमेंट भी हुई है, घरों में डोमेस्टिक इश्यूज भी बने हैं. तो दीज आर ऑल इमर्जिंग इश्यूज. इस पे बात थोड़ी आगे जाके और थोड़ा सी करेंगे अभी. दीज नंबर्स आर एक्चुअली ILO ने भी रिसेंटली शेयर किए हैं, उनकी ये पब्लिक और फॉर इंटरप्राइज लेवल उनकी स्लाइड्स हैं. इस पे आप देखें कि 7,000 हेल्थ केयर वर्कर्स हैव ग्लोबली लॉस्ट देयर लाइफ, और उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है. दे आर आवर हीरोज.
اور یہ گلوبل سٹیٹس ہے. اس میں پاکستان کے بھی کئی ڈاکٹرز ہیں, وائس چانسلر ہیں منسٹر یونیورسٹی کے, کئی پروفیسرز, کئی جنرل پریکٹیشنرز, کئی ٹیکنیشینز, کئی جو ہیں سیمائی جو ہے ہیلتھ کیئر ورکرز جنہوں نے اڈاپٹ کیا اس پروفیشن کو ریسنٹلی, انہوں نے بھی اپنی جانیں دی ہیں. اور یہ 7,000 کی جو ایک ڈاکومنٹڈ ڈیتھ ہے, یہ انڈر رپورٹنگ ہے. آور پارٹ آف دا ورلڈ سے اسٹیٹس میں کوئی ریزنیبل کنٹریبیوشن نہیں ہوتی انفارچونیٹ. اور یہ ون آف دا تھیمز بھی تھی پہلے, جو ارلیئر تھیمز تھیں آئی ایل او کے سیفٹی اور ہیلتھ ڈے کی. اس میں ایک انسیڈنٹ رپورٹنگ اینڈ انویسٹیگیشن تھی, او ایس ایچ کا ڈیٹا تھا, سیفٹی اور ہیلتھ کلچر تھا, یہ پہلے رسک اسیسمنٹ تھی. اور اس دفعہ کی تھیم یہ ہے, اٹ ہیز ٹو بی سسٹمیٹک, رسک بیسڈ اینڈ مینجمنٹ سسٹم بیسڈ اپروچ. اور ہم نے پچھلی دفعہ یہ دیکھا جنہیں ہم نے ایوارڈز دیے ہیں 34 آرگنائزیشنز کو, میجورٹی آف دم دے ہیڈ ڈن اے گڈ جاب. اور یہ ایک اپرچونٹی ہے ایک سال کی ٹو کنسولیڈیٹ دیئر مینجمنٹ سسٹمز جو کہ او ایس ایچ سے ریلیٹڈ ہیں, جو کہ آئی ایس او 45001 سے الائن ہونے چاہیے, اور لوکل لیجسلیٹو ریکوائرمنٹس کو بھی کمپلائی کرنا بڑا ضروری ہے. اور اس میں اچھا کام بھی کیا ہے, اور سندھ گورنمنٹ نے اس میں لیڈ کیا ہے. جو نیا ہمارا جو لیجسلیشن ہے سندھ آکوپیشنل ہیلتھ کا جو ایکٹ ہے, اس کے رول بھی آ گئے ہیں. اور آج اس آڈینس میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹ اس میں کی ہے. اور 100 کمنگ بیک ٹو نمبرز 136 ملین لوگ ایسے ہیں جو ہیلتھ کیئر اور سوشل ورکرز جو سیریس رسک میں ہیں ایٹ کانٹریکٹنگ کووڈ-19 ایٹ ورک. سچ اے ہیوج رسک, اور وہ کام پہ جا رہے ہیں, ان کے بیوی بچے بھی ہیں. تو وی نیڈ ٹو سلوٹ دیز پیپل. اور ان میں سے ایک یہ ہیں, یہ دیکھیں نیکسٹ سلائیڈ, ایکسیسو یوز آف پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ. دس از اے ہیلتھ کیئر ورکر. پرماننٹ مارکس اور سکارز رہ گئے ہیں لوگوں کے فیسز پہ, جسے کئی ہفتے اور مہینے لگے ہیں. دیز آر آور ہیروز, اور پاکستان بھی ایسے ہیروز سے بھرا ہوا ہے. تو نئے رسک آ گئے ہیں, اس میں ہیٹ سٹریس کا رسک ہے, ڈی ہائیڈریشن کا رسک ہے, اور ایسے ورکنگ آورز بھی آ گئے ہیں جس میں ڈیمارکیشن بڑی مشکل ہے. جب آپ گھر سے آپریٹ کرتے ہیں تو آپ کو فیملی لائف بھی ہے, آپ کا ورک پلیس بھی ہے, اور ون شوڈ ناٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ جو گھر سے آپریٹ کر رہا ہے وہ کسی جوائے رائٹ پہ ہے. کوئی جوائے رائٹ پہ نہیں ہے, گھر سے آپریٹ کرنا بھی آسان کام نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم مائی میسج فار امپلائر اینڈ امپلائیز اور ریگولیٹر کے لیے یہی ہے کہ ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے جس میں ایک دوسرے سے ہمیں کولیبریٹ کرنا ہے اور ٹرائی بائی ٹائٹ کنسلٹیٹو پروسیس جاری رہنا ہے, اور ہمیں سولوشنز دینے ہیں. ڈیزینس ہو جاتی ہے, فزیکل مارکنگز رہ جاتی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس سارے سیناریوں میں جسے ہم نے دیکھا کہ یہ ہیلتھ کا کرائسس چل رہا ہے, پینڈیمک چل رہی ہے, اینڈ یہ مجھے بڑی ایزیلی لگ رہا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو انٹر نیکسٹ ایئر آلسو. اٹ از گوئنگ نو ویئر. یہ اس میں جب 100 اٹ از ونس ان 100 ایئر ایونٹ, اور جب آپ کا اسپینش فلو آیا تھا 100 ایئرز بیک, دیٹ لاسٹڈ اراؤنڈ 2.5 years, اور اس میں 3-4 اس میں ریلیپسز آئے تھے, اس کی ویوز آئی تھیں, اور لوگوں نے پری میچورلی سیلیبریشنز یورپ میں اور امریکہ میں شروع کر دی. ایشیا اس لیے نہیں ہٹ ہوا تھا کہ ایویشن انڈسٹری اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. نو, اٹس اے ڈفرنٹ ورلڈ آل ٹوگیدر. تو آپ دیکھیں کہ وائل مینیجنگ ہیلتھ کرائسس, پینڈیمک کرائسس, وی شوڈ ناٹ فارگیٹ ٹریڈیشنل سیفٹی رسک, پروسیس سیفٹی رسک. کیونکہ ایک سب سے بڑی جو ٹریجڈی ریسنٹلی ہوئی ہے, that is a disaster, that is called disaster within crisis, that is our Beirut incident. اور اس میں 3 لاکھ لوگ ایسے ہیں, 3 لاکھ لوگ جو کہ ہوم لیس ہو گئے ہیں, کوئی 300 کے قریب لوگوں کی اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی ہے, مور دین 7,000 پیپل ان کی سیریس انجریز ہوئی ہیں لیڈنگ ٹوورڈ ڈسیبلٹی. دس از بیروت. اور یہ کیا تھا بھلا, یہ دس واز امونیم نائٹریٹ, ایک فرٹیلائزر تھا, ایک کیمیکل تھا جو بڑی ارسپانسبلٹی کے ساتھ سٹوریج کیا گیا وہاں پہ پورٹ سٹی پہ, کوسٹل بیلٹ پہ فرام بیروت. سارا بیروت ہل کے رہ گیا تھا, ساری دنیا ہل گئی, سارے ایمرجنسی رسپانس ٹوٹلی کلیپس کر گئے. اٹ واز اے ٹوٹل فیلئر. تو ایک میرا میسج یہ بھی ہے کہ وائل مینیجنگ پینڈیمک کووڈ-19 ہیلتھ کرائسس, وی شوڈ ناٹ فارگیٹ ٹریڈیشنل ڈیزاسٹرز اور ایمرجنسی رسپانس جو ہماری ٹریڈیشنل سیفٹی سے ریلیٹڈ ہے. اس میں ایک ایڈیشنل رسک یہ بھی ہے کہ اس پہ آج کل ہم 50% سٹاف پہ آپریٹ کر رہے ہیں, اور یہ گورنمنٹ کی ویژن ہے. میں یہ داد دوں گا کہ اس پہ انہوں نے ہماری ابھی انڈسٹری پہ اس پہ ریسٹرکشنز نہیں کی, لیکن ایک سٹیج آئی تھی لاسٹ ایئر جب کہ ہمارے انڈسٹری پہ بھی 50% سٹاف پہ ہم آگے تھے. کرٹیکل میس تھا, وہ پلانٹس کو چلا رہا تھا, اور اس میں پھر یہ رسک ہوتا ہے اگر لوگ تھوڑے ہیں اور کرٹیکل پیرامیٹرز پہ تھوڑے لوگ ہیں تو دیر از آلویز اے رسک آف
प्रोसेस सेफ्टी इंसिडेंट और ऑपरेशनल सेफ्टी इंसिडेंट, अदरवाइज ऑल्सो। तो ये फैक्टर भी, हमें सेफ्टी को भी नहीं भूलना इस क्राइसिस को मैनेज करते हुए। लेकिन जाहिर है कि आजकल सारा फोकस जो है वो कोविड-19 पे गया हुआ है। एक और मैं इस स्टेज पे एक मैसेज देना चाहूंगा, वो ये है कि वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, और वो कि हमें जो भी अपनी रिस्क असेसमेंट इज द बैकबोन ऑफ एनी मैनेजमेंट सिस्टम, और वो उसी तरह ISO 45001 की भी है। इसमें जो एक बड़ी ब्यूटी है इस स्टैंडर्ड की, वो ये है कि जो हमारा जो सारी रिस्क असेसमेंट है, दिस शुड बी इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। हमारी बिजनेस क्या है, क्या हम हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, क्या हमारी केमिकल इन्वेंट्री है, क्या फर्टिलाइजर्स हैं, क्या स्टील की इंडस्ट्री है, क्या एविएशन है, क्या पोर्ट और टर्मिनल्स हैं। तो हर एक के अपने जो रिस्क असेसमेंट हमने करनी है वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में करनी है, चाहे वो कोविड की हो, चाहे वो ऑपरेशनल सेफ्टी की हो या प्रोसेस सेफ्टी की हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट को हमेशा ध्यान में रखें रिस्क असेसमेंट, क्योंकि रिस्क असेसमेंट हमें बड़ी मेजर वे में रिविजिट करनी होगी इस क्राइसिस में। दिस इज टाइम टू कंसोलिडेट योर मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज जस्ट द राइट टाइम टू रिविजिट योर मैनेजमेंट सिस्टम OSH का जो है। और आप देखेंगे स्टैंडर्ड की एक और ब्यूटी क्या है, जिसमें ILO का बड़ा हाथ है, पाकिस्तान से भी इनपुट हम लोग देते रहे हैं, और इस पे लीडरशिप एंड कमिटमेंट का कॉन्सेप्ट भी बदल गया है कि डैशबोर्ड पे लीडरशिप और कमिटमेंट डज नॉट मीन कि सिर्फ CEO की जिम्मेदारी है, ये लाइन मैनेजमेंट को ओनरशिप लेनी पड़ेगी। और सबसे जो खूबसूरत बात मुझे लगती है स्टैंडर्ड में, वर्कर्स पार्टिसिपेशन, वर्कर्स का रोल बहुत बढ़ गया है, और वर्कर्स को हमें ओनरशिप देने की जरूरत है। उनके लिए फैसिलिटीज, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन टॉयलेट्स, रेस्ट रूम्स, और उनकी जॉब रोटेशंस, और उनको भी वही हमने स्टैंडर्ड देने हैं जो हम मैनेजमेंट को देते हैं। वी कैन नॉट सेट टू स्टैंडर्ड्स इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। और इस पे कई ऑर्गेनाइजेशंस ने नाम लिए बगैर, और नाम लिया भी जा सकता है, बेहद अच्छे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो लेके आए हैं, उन्होंने बिजनेस प्रोसेसेस में एम्बेड किए हैं, उन्होंने लीडरशिप दिखाई हैं। मैं ऐसे लोगों के साथ भी काम मैंने किया, और मैंने एक्चुअली आई विटनेस टू दैट कि जिन्होंने कोई अपने मार्जिन्स की परवाह नहीं की इन दिनों में, और उन्होंने वर्कर्स को की रिट्रेंचमेंट भी नहीं होने दी, उन्होंने किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होने दी। एक कम्युनिकेशन भी बड़ी ऑनेस्ट हुई है, और कई ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा इवॉल्व किया है। और मैं समझता हूँ कि अगले साल जब हम अवार्ड देंगे तो हम ये फैक्टर इन ऑल दिस, और ये भी एक बेस होगी रिकग्निशन अवार्ड की। और यहाँ पे ट्राइपार्टाइट अगर कोई रेगुलेटर इस वक्त सुन रहा है, और एंड में हमारे सेक्रेटरी आएंगे भी, तो कई मुल्क ऐसे हैं जिसमें फिलीपींस है, कई मॉडल्स ऐसे सामने आए हैं जहाँ पे रिकग्निशन रिवॉर्ड गवर्नमेंटल लेवल पे भी किया गया है उन प्लेयर्स का जिन्होंने कमिटमेंट इन दिनों में दिखाई है, जिन्होंने रेजिलियंस दिखाई है, दोज ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस दी हैं, जिन्होंने ह्यूमन लाइफ की रिस्पेक्ट की है, और उन्होंने कोलैबोरेट की है। क्योंकि आप ये देखें कि कोई भी क्राइसिस या इमरजेंसी जो है वो कोई स्टैंड अलोन एक्टिविटी नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ ऑपरेशनल एक्सीलेंस। बिजनेस ही नहीं चल सकती जब तक कि हेल्थ एंड सेफ्टी को आप अलाइन नहीं करेंगे, इंटीग्रेट नहीं करेंगे विद बिजनेस प्रोसेसेस। तो PDCA साइकिल में ये जो नई स्लाइड आई है ISO 45001 की, इट सेज सो मच, एंड इट आल्सो सेज कि वी नीड टू डू द मैपिंग ऑफ आवर स्टेक होल्डर्स। हमारे स्टेक होल्डर्स हैं कौन? जो चैरिटी बिगिंस एट होम, इसमें कई इदारों ने कमाल कर दी है, आई एम इम्प्रेस्ड। और लेकिन माय वरी इज इनफॉर्मल सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम साइज SMEs, और उस पे अलायंस बनाने की हमें जरूरत है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को पैटर्नाइज करने की भी जरूरत है। इस पे भी कुछ अच्छे मॉडल सामने आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस पे डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं। तो दिस इज टाइम टू स्ट्रेंथन मैनेजमेंट सिस्टम एट नेशनल लेवल एंड एंटरप्राइज लेवल ऑल्सो। नेशनल लेवल पे NCOC है, नेशनल NDMA है, ये सारे हमारे बने हुए हैं, और इसमें जो चीजें हमें एलिमेंट्स जो हमें रिविजिट करने हैं मैनेजमेंट सिस्टम के, मैं सिर्फ 5 मिनट और लूंगा, वो इमरजेंसी प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान है। इसमें जो मुझे अच्छी बात लगी ना, जब शुरू में माय यंगर डेज विद ICI पाकिस्तान, बाद में मैं शेल में हैड अ लॉन्ग इनिंग, तो उन दिनों में सिर्फ इमरजेंसी रिस्पांस प्लान कहते थे। जब स्टैंडर्ड्स आए और SAS आया, फिर 45001 आया, तो प्रिपेयर्डनेस का वर्ड भी आ गया। अगर आपने प्रिपेयर्डनेस और प्लानिंग में नहीं काम किया तो आपकी रिस्पांस कैसे अच्छी हो सकती है? 50% एफर्ट मस्ट गो इनटू प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस। अब एक नया वर्ड आया है जो ILO लाया है, विच इज वेरी गुड, वो इमरजेंसी प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस। क्योंकि जो टेक अवे है हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम की, वो आपकी टेक अवे इज अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन, प्रेडिक्शन। हमें इस तरफ जाना है फ्यूचर में, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम टू रिविजिट योर इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस की डायमेंशंस देखें। इसी तरह हमें ये भी देखना है कि कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट, वर्कर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
اور اس میں ورکرز کا بہت رول ہے. یو نو آئی ایم نون فار مائی لو فار ورک فورس آف پاکستان. ایوان صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے ان سے بات کر کے, دیکھ کے. اور وہ ہمیں ورکرز کے لیے ہمیں کام جاری رکھنا ہے, اور ورکرز کی بھی ذمہ داری ہے. آج صبح بھی میں نے ایک سیشن کیا ہے انٹرنیشنل سٹیلز میں, ISL میں. یوسف حسین مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے ٹریمنڈس لیڈرشپ دکھائی ہے اس کرائسس میں. ایک ریٹرینچمنٹ نہیں ہونے دی, کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونے دی. آج بھی میں ٹریننگ سیشن کر کے صبح وہاں سے آ رہا ہوں. اور اسی طرح بہت سے اور لیڈر ہیں جنہوں نے اچھی ایگزامپلس دی ہیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, ٹرائی پارٹائٹ کنسلٹیٹو کولیبریشن, ایک دوسرے کو سمجھنا, ایک دوسرے کو اسپیس دینا, اور ایک آنےسٹ کمیونیکیشن کرنا. پھر آپ دیکھیں کہ رسک اسیسمنٹ which is the backbone of any management system, particularly OSH system, اس میں نئے رسک آئے ہیں, بایولوجیکل, فزیکل, ارگونومک, کیمیکل, سائیکو سوشل, یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہمیں کبھی لوز نہیں کرنا. وائلنس, ہراسمنٹ کئی قسم کی ہے, ایتھنک ہراسمنٹ ہے, سوشل آئسولیشن کی ہراسمنٹ ہے, چھوٹے ایریا کی ہراسمنٹ ہے, اور صرف سیکچوئل ہراسمنٹ نہیں ہوتی. اور اس میں جینڈر ایکویلٹی بھی ہے, ایکوٹی بھی رکھنی ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے جو 17 گول ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھیں برکت ڈالتا ہے. اگر آپ اپنی ہوسٹ کمیونٹیز کو ہیلپ کریں گے, جسے ہم فینس لائن کمیونٹیز کہتے ہیں, اور جو ہر انٹرپرائز لیول پہ ایک میپنگ ہونی چاہیے اپنے فینس لائن ہوسٹ کمیونٹیز کی, تو اللہ میاں بزنس میں بھی برکت ڈالتا ہے. اور ایسی بزنسز گرو کی ہیں. کئی سیکٹرز ایسے ہیں اس وقت پاکستان میں, انہیں کنٹینرز نہیں مل رہے. آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, آپ کے گارمنٹس ہیں, آپ کی سیمنٹ انڈسٹری ہے, ہر چیز بری نہیں ہو رہی. آپ کی اسٹیل انڈسٹری ہے, ان کو کنٹینرز نہیں مل رہے الحمدللہ, اور ایکسیلنٹ گڈ کوالٹی ورک. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پھر آپ نے جو ورک انوائرمنٹ ہے, ٹاسک ہے, آپ نے اس کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. پورے ورک کو بھی ذہن میں رکھیں. اس میں لاجسٹکس ہیں, کیفیٹیریاز ہیں, ڈورمیٹریز ہیں, سینیٹری فیسلٹیز ہیں, کوئی ایریا رہ نہ جائے رسک اسیسمنٹ میں. تو ٹیکنیکل سکوپ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پھر یہ ہے کہ کیریڈ بیفور, اور اینی ماڈیفکیشن اگر ہوتی ہیں, نیا ڈیزائن بن رہا ہے, تو نئے ڈیزائن از دا بیسٹ اپرچونٹی, جس میں ارگونومک فیکٹر بھی لائیں, باقی رسک بھی دیکھیں. بیکاز ریٹرو فٹنگز آر آلویز ایکسپینسو اینڈ لیس افیکٹو. ریمبر دس تھنگ. یہی میں نے 30 سال میں دیکھا ہے. اسی لیے سارے ورکرز امپورٹنٹ ہیں, سپلائرز امپورٹنٹ ہیں, کلائنٹس امپورٹنٹ ہیں, وزٹرز امپورٹنٹ ہیں. وچ از وائی ورڈ اب صرف ورکرز سے نکل کے یا امپلائیز سے نکل کے پیپل پہ چلا گیا ورک پلیس. ٹیک انٹو اکاؤنٹ ورکرز کے انڈیویجول کریکٹرسٹکس بھی ہیں, جی کئی زیادہ ولنریبل ہیں, انڈر لائن کنڈیشنز ہیں. ہمیں ڈسبلٹیز کے ورک کو, میں لفظ کو اتنا لائک نہیں کرتا, ہمیں جو اسپیشل نیڈ کے لوگ ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. ان کے لیے ویل چیئرز ہیں, ان کی ایویکویشن کے پروسیجرز ہیں, ان کی ولنریبلٹی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. بس 2-3 سلائڈز اور ہیں. ہمیں جو ہے یہ ٹرانسمیشن روکنے کے لیے رسک اسیسمنٹ کے جو فنڈامنٹلز ہیں, اور ہائرارکی جو رسک کنٹرول ہے اس کو ڈھیر کرنا ہے. کہ یو ہیو ٹو ایلیمینیٹ دا ہیزارڈ. اگر وہ نہیں ہو سکتا تو ریڈیوس دا ہیزارڈ. انجینئرنگ کنٹرولز اور ریٹ کنٹرولز, لیکن ظاہر ہے کاسٹ انوالو ہے. پھر ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز ہیں, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, پھر آپ کے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہیں. وین ریکمینڈیڈ دیز آر لائف سیونگز. اور اس پہ آپ دیکھیں ماسک آ گیا ہے. آپ 3 چیزیں ہی اگر کریں کووڈ کے حوالے سے, میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے پیرنٹس کو, اور اگر آپ ٹارگیٹ آڈینس ہے, پلیز گو فار ویکسینیشنز. اس کے علاوہ ماسک پہننا ہے, ڈسٹینس رکھنا ہے. میں نے اب دونوں شاٹس لگوا لیے ہوئے ہیں, اور میری وائف نے, اور اس کے باوجود میں ماسک پہنتا ہوں جب پبلک میں ہوتا ہوں, میں سیف ڈسٹینس بھی رکھتا ہوں, اور میں کئی دفعہ دن میں ہینڈ سینیٹائز کرتا ہوں. وی ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. اس میں لوکل لیجسلیشن سے بھی کمپلائی کریں. یہ لائیو ہے, ایوالونگ ہے, اور اس میں بھی اپرچونٹی ہے کہ ہم ری وزٹ کریں, کیونکہ ہم نے سارا لیجسلیشن کووڈ 19 کرائسس سے پہلے بنایا تھا. اشرف نقوی صاحب بھی یہاں ہیں, اختر قدوس صاحب بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سے میرے کولیگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑی ویلیو ڈالی ہے اس میں. اور میں لیبر ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری صاحب کو اور باقی لوگوں کو بھی کریڈٹ دوں گا, اور میں سندھ گورنمنٹ کو بھی کریڈٹ دوں گا جو ہمارے چیف منسٹر ہیں, کہ بڑے فارورڈ لکنگ ہیں. اور وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے لیڈ لی ہے اس میں سندھ میں, لیکن سارا ملک ہمارا ہے. وی لو پاکستان, اور ہمیں اس میں شیئرنگ بھی کرنی ہے پروونسز وائز. ریفلیکٹ گڈ پریکٹس, یہ بھی ضروری ہے جی, شیئرنگ کریں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کلاسیفائڈ انفارمیشن نہیں ہے. کوئی اچھی انفارمیشن ہے تو شیئر کریں ود انڈسٹری. یہ بات بھی ہوگی جی. سائیکو سوشل ڈریس بہت ضروری ہے. اس پہ اسٹریس ہے, آئسولیشن ہے, چینج ان ورک لوڈ ہے, پیس کام کا بدل گیا ہے, اوور لیپنگ ہو گئی ہے پروفیشنل اینڈ فیملی ڈیوٹیز میں. اور کئی دفعہ BBC میں ہوئے ہے کہ آپ جناب لائیو انٹرویو دے رہے ہیں اور بچے دوڑ کے آگے ہیں, اور پیچھے جو ہے ایک آپ کی فلپینو میڈ جو ہے اسمائل دیتے آ رہی ہے. Probably that was her last day with that employer. وائلنس اور ہراسمنٹ پہ ہمیں دیکھنا ہے. ہمیں اپنے ایموشنز جو ہیں we need to hold back. ہمیں لو, افیکشن اور کیئر کو سپریڈ کرنا ہے, اور ایک ڈیسنٹ ورک پلیس.
डिसेंट वर्क प्लेस का जो एजेंडा है ILO का, वो भी अंडर चैलेंज आया हुआ है आजकल, और हमने किसी सूरत उसे डाइल्यूट नहीं होने देना। और आप देखें कि SMEs की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वी शुड बी ऑलवेज माइंडफुल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज, NGOs का भी रोल है इसमें बहुत बड़ा, और आप देख इंसेंटिव्स देने की जरूरत है। ये प्रॉब्ली लास्ट स्लाइड है कि इसमें मैं कहूंगा कि हमारे मजीद अजीज साहब भी यहाँ हैं, माशाल्लाह बड़ा इनका रोल है, इनका OSH में इंटरेस्ट और ओवरऑल इनके पीरियड में जो है बहुत ग्रो किया, और बड़ी फुटप्रिंट जो एम्प्लॉय फेडरेशन का बड़ा, अब सुतार साहब भी उसी तरह ही लीड कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस फ्लैग को हमें बहुत आगे ले जाना है अभी, और हमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वी आर ए NPO NGO, हमें जाहिर है कि ILO की सपोर्ट चाहिए होती है, हमें बड़ी कॉर्पोरेशंस की भी सपोर्ट चाहिए, ताकि ये जो कॉमन एजेंडा है इसको हम आगे लेके आए। और जी, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड रिलियंट OSH सिस्टम फ्यूचर के क्राइसिस के लिए भी। एक लर्निंग ये भी है, ये लास्ट स्लाइड है, कि इसमें जो हमने सीखा है 1.5 साल में, 1.25 साल में, ये हमें फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। कोई लर्निंग लाइफ में डाउन द ड्रेन नहीं जाती, इसमें हमें इतनी चीजें रिविजिट की अपॉर्चुनिटी है, तो हमें ये जाहिर है कि हम इसको रीअलाइन करें, रिविजिट करें। दीज आर लाइव सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस, और इसको हम देखें कि और हम रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये कुछ, ये इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम कंस्ट्रेन है, कि दुनिया में बड़ी अच्छे सर्विस भी हुए हैं यूरोप में, जिसपे आपकी वेंटिलेशन सिस्टम्स में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मेरे लेट फादर कहा करते थे, यार खिड़कियां खोलो, क्रॉस वेंटिलेशन, जनरल वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, इंडस्ट्रियल वेंटिलेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हुड्स लगी हुई हैं। वर्क प्लेस हैज टू बी वेल वेंटिलेटेड एंड सो इज योर हाउस। फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग है, फिर आपकी फ्लोर मार्किंग्स हैं, बहुत सी अच्छी चीजें हुई हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हुए हैं, और आपके अदर स्टेप्स भी लिए गए हैं, सम वेरी गुड प्रैक्टिसेस, लर्निंग इज स्टिल कमिंग। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड जी। इस पे आप जब मुनासिब समझे नजर साहब, Q&A आप एंड में करना चाहेंगे या जब भी करना चाहेंगे, आई वुड बी ग्लैड टू पार्टिसिपेट इन दैट। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Tahir Bhai, for your very comprehensive and detailed presentations and your advice and your sharing. और क्या कहते हैं, यकीनन इससे तमाम पार्टिसिपेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा, फ़ायदा हुआ होगा। और क्वेश्चन आंसर के सेशन हम देखेंगे आखिर में अगर टाइम होगा तो। और अब मैं now I will request Mr. Akhtar Quddus, he is also an advisor on OSH, EFP advisor हैं, on his remarks. Mr. Akhtar Quddus, please. जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ बेसिकली कि कोविड-19 की जो थर्ड वेव आई है, उसके नतीजे में क्या चैलेंजेस पेश हैं इंडस्ट्री को, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही हैं जिनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले तो मैं बहुत सी स्टैटिस्टिक्स आप वाकिफ़ होंगे, चंद स्टैटिस्टिक्स मैं आपको सामने देना चाह रहा हूँ पाकिस्तान से स्पेसिफिक, और उसका देने का पर्पस ये है बेसिकली कि वी मे बी एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, कि कितना गंभीर मामला है ये, और ये तीसरी वेव जो आई है इसके नतीजे में किस कदर हम परेशानी वाले हालात में दाखिल हो गए हैं। और गालिबन ये वो हालात हैं जिसमें अब हमें फॉर्मली घबराने की इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब हमें गालिबन घबराना चाहिए अब थोड़ा सा। कुछ फिगर्स जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि जो ये थर्ड वेव आई है और इसके नतीजे में रोज़ाना हम 100 से ज़्यादा जानें हमारे ज़ाया हो रही हैं, लोग 100 से ज़्यादा लोग मर रहे हैं रोज़ाना, और हर रोज़ 5,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी तक जो हमारे पास फिगर्स हैं, इस वक्त तकरीबन 90,000 से ज़्यादा लोग जो हैं एक्टिव कोविड केसेस पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगेन इट्स अ वेरी अलार्मिंग फिगर, और ये फिगर इसलिए भी ज़्यादा अलार्मिंग हो जाता है कि इट्स अंडर रिपोर्टेड। गालिबन असल फिगर्स जो हैं वो ये तीनों फिगर्स जो दिए हैं, 100 से ज़्यादा जाने ज़ाया होना और 5,000 से ज़्यादा न्यू केसेस का आना और 90,000 एक्टिव केसेस का होना, ये तीनों फिगर्स और मज़ीद बढ़ जाते हैं अगर ये पेश नज़र रखें कि ये अंडर रिपोर्टेड। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हो रही हैं हमारे यहाँ। बहुत से लोग जो हैं वो कोविड में मुब्तला हो जाते हैं, और अस्पताल जाना या टेस्ट करवाना या वैक्सीनेशन करवाना या इलाज करवाना अपना, वो somehow they don't believe in this thing। वो समझते हैं कि ये खांसी नज़ला ज़ुकाम हो गया, ठीक हो जाएगा, और इसमें घबराने की बात नहीं है।
تو اس لحاظ سے یہ بہت سی کیسز فگرز انڈر رپورٹڈ ہیں. اس کے علاوہ جو آن دی سپلائی سائڈ جو ہماری میڈیکل فیسلٹیز ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے وینٹیلیٹرز اور آکسیجن بیڈز جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ آ گیا ہے. اور کچھ بڑے بڑے شہروں میں KPK کے اور پنجاب کے مور دین 85% آکوپنسی لیول ہو گیا ہے ان O2 بیڈ آکسیجن بیڈس کا اور وینٹیلیشن بیڈس کا. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر ہم 85-90% کے آکوپنسی لیول پہ چلے گئے ہیں تو ہمارے پاس بہت چھوٹا مارجن رہ گیا ہے کہ اگر ہم فردر ہماری یہ اسٹیٹسٹکس بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے پاس غالباً آکسیجن بیڈز بھی نہیں ہوں گے اور وینٹیلیٹر بیڈز بھی نہیں، فیسلٹیز بھی نہیں ہوں گی، اور سچویشن وہ والی پیدا ہو سکتی ہے جو ہم آج کل سوشل میڈیا پہ یا ٹیلی ویژن وغیرہ پہ انڈیا کی صورتحال دیکھتے ہیں. لیکن بہت گمبھیر صورتحال ہے جو کہ بہت ہی پریشان کن حالات ہیں. ہم روایتی طور پر دشمن رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے، لیکن انسانیت کے ناطے بڑی ایسی سچویشنز ہیں جو ہر کوئی ان سچویشن کو دیکھ کے، ان تصویروں کو دیکھ کے، ان ویڈیوز کو دیکھ کے سوتا ہوتا ہے اور کافی ہمدردی والی سچویشن پیدا ہوتی ہے ان کے لیے. اب اس میں ایک جو سچویشن ہے ہمارے، میں نے کہا کہ نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں ایک طرف، دوسری طرف ہماری جو میڈیکل فیسلٹیز کی جو ہمارے پاس دستیاب سہولتیں ہیں ان کے اوپر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. اور باوجود اس تمام صورتحال کے ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ عوام میں ابھی تک اس سچویشن کی گمبھیر پن کتنا ہے اس کا احساس نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ابھی بھی اس چیز کو اتنا سیریسلی نہیں لے رہے. SOPs کی کمپلائنس جو ہے ہماری بہت ہی سے دا لیسٹ بہت ہی پور ہے، اور لوگ اس کو ابھی بھی بعض لوگ تو مذاق میں اڑا رہے تھے کہ کیا فضول چیزیں ہیں اور کیا ضرورت اس چیزوں کی، تو قسمت میں ہوگا ہو جائے گا، جو اللہ نے کرنا ہے وہ ہو جائے گا. لیکن اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، ہر ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں اس لحاظ سے. اب یہ تو میں ملکی سطح پہ بات کر رہا تھا. اگر ہم آرگنائزیشنل لیول پہ، پلانٹ لیول پہ، کارپوریٹ لیول پہ بات کریں تو وہاں پر بھی بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ہمیں پریشان کرتے ہیں. عوامی سطح پہ یا پبلک لیول پہ ہمارا جو لیول آف انفلوئنس یا لیول آف کنٹرول آن دی پیپلز بیہیویئر نسبتاً کم ہوتا ہے. آرگنائزیشنل لیول پہ ہمیں ایک سہولت یا ایک فائدہ یہ حاصل ہے کہ on your employees you have a better control on and better influence on how they behave. تو اس لحاظ سے ہم ایٹ لیسٹ اپنے آرگنائزیشنل لیول پہ، اپنے کارپوریٹ لیول پہ بہت ایسے کام کر سکتے ہیں شاید پبلک لیول شاید اب نہ کر سکتے ہوں. اب اس میں جو دقتیں ہیں، جو چیلنجز ہیں آرگنائزیشنل لیول پہ، جب شروع میں دیکھ رہے تھے، جب فرسٹ ویو اور سیکنڈ ویو آئی تھی تو نسبتاً SOPs کا کمپلائنس بہتر تھا. اب لوگ شاید تھک گئے ہیں، بیزار ہو گئے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کب ختم ہوگا یہ سلسلہ، اور فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو، تھرڈ ویو، پتہ نہیں فورتھ ویو، سکس کتنی ویوز آئیں گی. اور لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے بیزاریت کا شکار ہیں، اور ان کا اب جو سینس آف کمپلیسنس بڑھ گیا ہے، وہ ایک طرح سے کمپلیسنٹ ہو گئے اس معاملے میں، جبکہ شروع کے پیریڈز میں نسبتاً کمپلائنس بہتر تھی. اور مینجمنٹ بھی میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی سلیک ہوگی اس معاملے میں، غالباً مسٹیکنلی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اب ان کی سیکنڈ نیچر یا ہیبٹس بن گئی ہیں ان SOPs پہ کمپلائی کرنا، لہٰذا بہت زیادہ ان کے اوپر سپرویژن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ایک مسٹیکن تھاٹ ہے. یہ جو لوگوں کے اوپر سپرویژن رکھنا، کنٹرول رکھنا، انشور کرنا کہ دے ول فالو دی SOPs، یہ بہت ضروری ہے. اس کو ہم کبھی بھی اس کے اوپر سے اپنا جو پریشر ہے وہ کم نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں. اس میں لیکن میں ایک بات وضاحت کر دوں، یہ جو میں سینیریو بتا رہا ہوں کہ لوگ سلیک مینجمنٹ سلیک ہو گئی ہے، یا لوگ کمپلیسنٹ ہو گئے ہیں، یا پریشر کم ہو گیا ہے، اور یہ بات ہر جگہ ٹرو نہیں ہے. ایسی بھی آرگنائزیشنز ہیں جہاں پر اس کے بالکل برعکس سچویشن ہے اور بہت اچھی سچویشن پیدا ہو گئی ہے. تو تھینک یو قربان زرداری. آپ ایک چیٹ ہے، میں تھوڑا سا صحیح پڑھا ہے، ایک بات جو
میں وضاحت کے لیے میں نے کہہ رہا تھا کہ میں بہت سی آرگنائزیشنس ہیں اور میں اس میں جو تمیز کرتا ہوں وہ فارمل سیکٹر انفارمل سیکٹر کی نہیں کرتا ہوں. انفارمل سیکٹر میں بھی میں نے بہت اچھے رویے دیکھے ہیں, فارمل سیکٹر میں بھی میں نے بہت ہی میں لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا ہوں مگر کرنا پڑ رہا ہے, بہت ہی واہیات رویے دیکھے ہیں. تو اس لحاظ سے میں فارمل انفارمل سیکٹر کی تمیز نہیں کر رہا ہوں, بٹ جنرلی دیر آر آرگنائزیشنس جو کہ بہت ہی اچھے رویے ڈسپلے کر رہے ہیں. دیر آر آرگنائزیشنز جو کہ اچھے رویے نہیں ڈسپلے کر رہے ہیں. میں صرف آپ سے دو مثالیں دوں جو میں اوپر ابھی آپ سے میں نے بات کی, جن رویوں کی بات کی, صرف اس کے حوالے سے دو اپنی ذاتی مثالیں, ذاتی ایکسپیرینس کے بیچ مثالیں. ایک تو کل ہی کی بات ہے جو میں آپ سے ذکر کروں گا, اور ایک تقریباً مہینہ پرانی بات ہے. کل میں ایک لاہور گیا ہوا تھا, لاہور میں ایک پلانٹ کا وزٹ کر رہا تھا. وہاں پہ ایک حادثہ ہوا تھا, اس کی انویسٹیگیشن کے لیے گیا تھا. اور جو میرے ساتھ جو میرے ہوسٹ تھے وہ میرے سے پہلے بھی ایک دو دن جاتے رہے ہیں اور مجھے لے کر گئے تھے کل وہ. اب جب ہم گیٹ میں داخل ہوئے تو ایک صاحب وردی میں ہمارے اوپر ایک بندوق تانی, وہ ٹیمپریچر ناپنے کے لیے. اور جب وہ ٹیمپریچر ناپنے کے لیے انہوں نے ٹیمپریچر گن ہم پر ہماری طرف کی, تو وہ جو صاحب میرے ہوسٹ تھے انہوں نے کہا کہ میرا نام تو لکھا ہوا ہے نا, میں کل تو آیا تھا, میں یہ میرے ساتھ ہی ہیں اختر قدوس صاحب, ہم دونوں ساتھ ہی ہیں. اس نے کہا اچھا, اور ٹیمپریچر لیے بغیر ہی روانہ کر دیا ہم دونوں کو. اب یہ رویہ دیکھے, سوچ کا داس دیکھ لے کہ کل چونکہ اس کا ٹیمپریچر دیکھ لیا تھا تو لہٰذا آج دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ویلڈ آج بھی. اور چونکہ وہ ٹیمپریچر ان کا ویلڈ تھا تو لہٰذا ان کی برکت سے میں بھی محفوظ ہو گیا تھا اور مجھے بھی میرا ٹیمپریچر بھی لینے کی ضرورت نہیں محسوس کی. تو یہ ایک رویہ کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم ٹیمپریچر لیتے کس طرح سے ہیں. ایسے بھی میں نے انسٹنس دیکھے ہیں جہاں پر کہ ٹیمپریچر ادھر لے رہا ہے, منہ ادھر کیے ہوئے باتیں کر رہا ہے کسی اور سے, اور ٹھیک ہے جائیں. تو یہ بہت زیادہ سیریسلی نہیں لے رہے ہیں اس بات کو کہ جو آنے والے صاحب ہیں ان کے اگر ٹیمپریچر سینسنگ کرنی ہے, ٹیمپریچر میجرمنٹ کرنی ہے تو ہم کس طرح سے کر رہے ہیں, کیا اس کو ہم سیریسلی لے بھی رہے ہیں کہ نہیں لے رہے. اور یہ کل ہی کی بات میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. جو آرگنائزیشن تھی خاصی بڑی آرگنائزیشن ہے, بہت بڑے گروپ کی آرگنائزیشن ہے. ایک اور مثال میں تقریباً مہینہ پرانی آپ کو دوں, میں ایک اور پلانٹ پہ گیا ہوا تھا سندھ کے اندر, تقریباً ایک مہینہ ہوا. اور وہاں پہ جب ہم داخل ہوئے تو باقی چیک ویک کرنا تک گیا انہوں نے. ایک صاحب آئے, ہاتھ میں کے اسپرے گن تھی, اور انہوں نے گاڑی کا جو میٹ ہوتا ہے وہ اٹھایا اور اس کے نیچے اسپرے کر کے واپس چھوڑ دیا اور چلے گئے. جب گئے میں نے ان کو واپس بلایا, یار آپ کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ آپ نے پوری اتنی بڑی گاڑی میں سے وہ کونا چن لیا جہاں پر کووڈ چھپا ہوا تھا, اور آپ نے اس کو بڑی طابق دستی سے اس کے اوپر وار کیا اور پوری گاڑی صاف ہو گئی ہماری. تو وہ ہنس کے کہنے لگا جی کیا کریں, صاحب کا آرڈر ہے, کرنا پڑتا ہے ہمیں. پتہ نہیں صاحب کا آرڈر ایسا ہے یا ہمارا رویہ ایسا ہے, لیکن اگین دس شوز کہ کس طرح سے ہم کارروائیوں کو صرف کارروائیوں کے طور پہ کر رہے ہیں, اور ان کی جو جس طرح سے جینوینلی ہونی چاہیے اور جو مقصد پورا ہونا چاہیے غالباً نہیں ہو رہا. ہم ٹیمپریچر میجرمنٹ اس طرح کر رہے ہیں. میں نے ایسے ورک پلیسز بھی دیکھے ہیں, اور میں بہت وزٹ کرتا ہوں. میرے ہر قسم کی آرگنائزیشن سے اور ہر قسم کی چھوٹی بڑی اور ہر سیکٹر کی آرگنائزیشن میں واسطہ پڑتا ہے. کئی جگہ پہ میں نے یہ دیکھا ہے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ سینیٹائزر کے ڈسپینسرز, اور اندر سے خالی دبا تو کچھ نکلتا نہیں ہے. تو اگین ہم نے کارروائی پوری کرنے کے لیے تو لگا دی ڈسپینسرز, کئی جگہ پہ ہینڈ واشنگ فیسلٹیز ہے تو وہاں صابن نہیں پڑا ہوا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ غالباً اب ہمارے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے یا ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. So these things need to be addressed by the management. They are addressable by the management. They are ان کے اوپر توجہ کریں تو probably the solutions lie with the management over here. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں غالباً شیئر کرنا چاہتا تھا کہ آرگنائزیشن لیول کے اوپر کس طرح کے چیلنجز ہیں, کس طرح کے رویوں میں اس طویل ایکسپوجر کی وجہ سے رویوں میں کس طرح کی تبدیلی گریجولی آتی جا رہی ہے. اور جب اس طرح کی گریجوئل رویوں میں تبدیلی آئے تو پھر مینجمنٹ کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس اوریجنل رویوں کو ری انویگریٹ کرے آرگنائزیشن کے اندر, اور اس کے لیے بڑے ہیوی ڈوز دینے پڑتے ہیں اویئرنیس کے,
کمپلائنس انشورنس کے, سپرویژن کے, تو وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ مینجمنٹ کے بس میں ہیں اور کرنے کے کام ہیں. کچھ جو چیزیں میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے اندر ایک دو چیزیں خاص طور پر جو میں نے نیشنل لیول کے کرائسس کی بات کی تھی کہ نمبرز آف انسیڈنٹس بڑھتے جا رہے ہیں اور ہماری جو فیسلٹیز ہیں میڈیکل وہ شدید بوجھ تلے آ رہی ہے. اس کے اندر ایک جیسے آکسیجن کی بات ہو رہی تھی, آکسیجن کے لیے ابھی میں 2-3 دن پہلے اخباروں میں دیکھ رہا تھا, بلکہ اخبار تو پڑھتا نہیں شکر میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان اسٹیل کی سرپلس کیپیسٹی ہے, کچھ ریڈنڈنٹ کیپیسٹی ہے رائدہ آکسیجن بنانے کی, اور شاید کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ریڈنڈنٹ کیپیسٹی کو دوبارہ بحال کیا جائے اور ہماری آکسیجن کی جو پیداواری کیپیسٹی ہے وہ بڑھائی جائے. میں اس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سی اور آرگنائزیشنز جو ہیں, کمرشل آرگنائزیشنز بھی, اور جو ہماری ڈیفنس پروڈکشن فیسلٹیز ہیں ان کے اندر بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ وہاں پر شاید آکسیجن پیدا کی جا سکے, کسی بریدنگ کوالٹی کی آکسیجن پیدا کی جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں اس ایریا کو بھی آرگنائزیشنل لیول پہ, کارپوریٹ لیول پہ بھی ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ لیول پہ جو ہماری ہیوج ڈیفنس پروڈکشن یونٹس ہیں یا جو اسٹیل بلڈ کے قسم کے ادارے ہیں ان پہ بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. اور انٹرا آرگنائزیشن لیول پہ آئی تھنک ای ایف پی کین پلے اے رول, وہ آرگنائزیشنز آئیڈینٹیفائی کر پائے اگر جہاں پر کہ ریڈنڈنٹ یا سرپلس آکسیجن پروڈکشن کیپیسٹی ہے ہمارے پاس, اس کو یوز کیا جائے. تو ہم غالباً وہ جو ایک ہمارے پر بوجھ آیا ہوا ہے کہ 90% کنزیوم کر رہے ہیں اور صرف 10% کا مارجن رہ گیا ہے, شاید ہم اس میں کچھ بہتری لا سکیں. اس کے علاوہ جس طرح میں نے کہا اویئرنیس سیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھے اب بعض جگہوں پہ یہ دیکھ لیجیے آپ, یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ماسک پہن رہے ہیں اور منہ اور ناک کے اوپر رکھنے کے بجائے گردن کے اوپر ماسک رکھے ہوتے ہیں, اور جب وہ کسی یونٹ پہ جاتے ہیں, کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں, یا ایون کسی اسٹور پہ جاتے ہیں پبلک لیول پہ, تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ پہنا ہوا ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پہنا ہوا نہیں ہے. وہ ہمارے جراثیم جو اگر آ رہے ہیں کووڈ کے, تو وہ گردن میں سے نہیں گزر رہے, وہ ہمارے ناک اور منہ میں سے جا رہے ہیں, لیکن ہم گردن پہ رکھ رہے ہیں ان کو اور سمجھ رہے ہیں ماسک پہن لیا ہم نے. اور جو ادارے صدیقی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا اوکے ٹھیک اوکے. تو ایک تو یہ ہمیں اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے کہ رائٹ صرف ماسک پہننا نہیں بلکہ رائٹ وے آف ماسک پہننا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو ایس او پیز, بڑی تفصیلی ایس او پیز تقریباً ہر صوبے نے, پنجاب نے, سندھ نے, تمام صوبوں نے تفصیلی ایس او پیز جاری کی ہوئی ہیں انڈسٹریل لیول پہ اور ورکرس کے حوالے سے. کن ایس او پیز کو فالو کرنا ہے, فاصلے ہیں, ہینڈ واشنگ ہے, سینیٹائزیشن ہے, اور صرف ہاتھ دھونے کی بات نہیں ہے, آپ کے ورک پلیس کی سینیٹائزیشن, یا ورک پلیس کو کس طرح سے اپنے دھوتے ہیں اور صاف رکھتے ہیں, اور وہ جگہ جہاں پر بار بار ہاتھ لگتا ہے. یہ دکان سے الیکٹریشین کو لے کے یہاں سے نہیں آئی. غالباً کسی کا مائک آن ہے, اگر غلطی سے ہونے کی بات ہے. جی بھائی اپنا مائک ذرا بند کر دیں. I'm sorry. اوکے کہاں اوکے. تو یہ جو اپنی جگہ کو بھی صاف رکھنا, اپنے ٹولز کو, دروازوں کو, ہینڈلز کو, اور جس حد تک ممکن ہو ہینڈ کانٹیکٹ کم سے کم رکھا جائے. اگر ہم ہینڈل سے کیا نام ہے ایلبو سے کام کر سکتے ہیں دروازے کھولنے کا یا نل کے کھولنے کا وغیرہ وغیرہ, یوز دوز فیسلٹیز. ری ڈیزائن یور doors and washrooms and wash basins and taps etc. ری ڈیزائن تھوڑا کر لیں تو آپ غالباً اس سے بچ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو ڈسٹینسز مینٹین کرنے کے لیے بھی اگین کچھ عرصے پہلے تک تو خاصا رکھا جاتا تھا یہ انتظام کہ آپ کھانے کی جگہ ہے, اس طرح کی جگہ ہیں, تو وہاں پہ فاصلے سے لوگ بیٹھے ہیں. بلکہ شروع میں تو ایئر لائنس میں جب ٹریول کرتے تھے تو آلٹرنیٹ سیٹ پہ بٹھایا کرتے تھے. وہ اب جو ہے وہ اگر ایک طرف 3 سیٹس ہیں, ایک طرف 3 سیٹس ہیں, اور سیٹس آر کمپلیٹلی آکوپائڈ اور جہاز بھرے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. ایک زمانے میں یہ شروع میں آلٹرنیٹ سیٹس پہ بٹھانے کا رواج کیا گیا تھا. آئی ڈونٹ نو کیوں اور کب ختم کیا اور کیسے ختم کیا اور کس کے اجازت پہ ختم کیا,
لیکن بہرحال آج کل آپ کسی بھی ایئر لائن میں چلے جائیں پاکستان کے انٹرنل ٹریول کے اندر تو ساری بھری ہوتی ہیں، سیٹس میں کلوز بائی کلوز سب بھری ہوتی ہیں، کوئی فاصلے نہیں رکھے جا رہے. ہاں ایئرپورٹ پہ فاصلہ ہوتا ہے، جب آپ بورڈنگ کرتے ہیں تو فاصلہ ہوتا ہے، جب آپ چیک ان کرتے ہیں تو فاصلہ ہوتا ہے، جب آپ نکلتے ہیں تو فاصلہ ہوتا ہے، اور جب بیٹھے ہیں کوئی فاصلہ نہیں. غالباً کمرشل اینگل بھی ہے اس کے اندر، جتنی زیادہ سیٹیں بھرے گی تو زیادہ پیسے ملیں گے، لیکن نکالنے میں اگر آہستہ آہستہ لوگ کو نکال رہے ہیں تو اس سے کوئی مالی نقصان نہیں ہوتا ایئر لائن کا. ہو سکتا ہے وہ فیکٹر بھی شامل ہو، لیکن وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیز پیٹی کنسیڈریشنس. دوسری بات جو ایک اور ضروری ہے، ہم نے جو اپرچونیٹیز کے حوالے سے دیکھا جائے، ہم نے ایک اس جو پچھلی کئی سال 1.5 سال سے جو یہاں پر سر بھائی تھوڑا سا ٹائم فیکٹر کو بھی دیکھیے گا. جی میں بس جسٹ گیو می اباؤٹ 2 or 3 more minutes. تو یہ جو ہم نے پچھلے جو 1.5 سال میں بہت ایک اچھا پہلو جو ہے وہ ہم نے اپنی آئی ٹی فیسلٹیز اور کمیونیکیشن فیسلٹیز میں بہت بہتریاں پیدا کی ہیں. ہر آرگنائزیشن نے اپنے آئی ٹی سسٹمس کو، اپنے کمیونیکیشن سسٹمس کو امپروو کیا ہے، بیکاز پیپل ہیڈ ٹو ورک ایٹ ہوم. ریموٹ ورچوئل میٹنگز ہو رہی تھیں، آج بھی ہم ورچولی بات کر رہے ہیں. تو ان کو فیزیبل بنانے کے لیے، ان کو آسان بنانے کے لیے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو تھے کمپنیز کے وہ حرکت میں آئے اور انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے، بہت اچھی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کی انہوں نے، اور اس کو فردر انہینس بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو کنٹینیو بھی کیا جا سکتا ہے. یہ میں ایک بات کہوں، تھرڈ ویو سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ ہمارا خیال تھا کہ سیکنڈ ویو کے بعد یہ سلسلہ نیچے جائے گا اور ختم ہو جائے گا. اس وقت میں نے بہت ساری کمپنی سے بات کی کہ نیچے چلا بھی جائے گا اور ختم ہو بھی جائے گا سلسلہ سارا کا سارا، تو بھی کیا آپ کے خیال میں ریموٹ ورکنگ، ورچوئل میٹنگز، لیس ٹریولنگ، ہوم ورکنگ، اسٹیگرڈ اینڈ فلیکسیبل ٹائمنگس، ورک ٹائمنگس، اس سے کچھ ایسا بھلا ہوا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایون جب اگر میں لفظ استعمال کروں وار ٹائم اینڈ پیس ٹائم، تو جب ہم پیس ٹائم میں چلے جائیں گے تو بھی اس کی افادیت برقرار رہے گی اور آپ کنٹینیو کریں گے، اور بہت سی اچھی کمپنی سے مجھے کہا بالکل کریں گے، اس کے اندر ہمیں بہت سی اچھائیاں نظر آئی ہیں. تو اس کے بعد خیر تھرڈ ویو آ گئے تو پھر مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اللہ کرے سبھی کچھ ختم ہو سلسلہ. ایون دین پروبیبلی یہ جو ہم نے عادتیں اختیار کی ہیں ریموٹ ورکنگ کی اور ہوم ورکنگ کی اور فلیکسیبل اینڈ اسٹیگرڈ ورک ٹائمنگس کی، ان کا فائدہ ہم بعد میں بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہماری جو کیپیسٹی انہینسمنٹ ہوئی ہے آئی ٹی اور کمیونیکیشن کے اندر وہ ہمیں بہت کام آئے گی. ایک اور بات جس کی طرف ابھی برلا صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ بہت سی کمپنیز نے ریٹرینچمنٹ نہیں کیا، سیلری ریڈکشنز نہیں کیے، بلکہ جو بونسز تھے وہ بھی پورے دیے، ان میں بھی کٹوتی نہیں کی. تو دس نیڈس ٹو بی کنٹینیوڈ. اور ویسے آرگنائزیشنز جنہوں نے یہ نہیں کیا، اس طرح کی اچھی پریکٹسز نہیں کی، ریٹرینچمنٹ بھی کی ہے، سیلری ریڈکشنز بھی کی ہیں، بڑے واضح طور پر آدھے پہ کام کرنا ہے تو کرو، بنا گھر جاؤ، مطلب اس طرح کھلا اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں کچھ آرگنائزیشن میں. آئی تھنک آل آرگنائزیشن نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ ان کو امپلائیز کو برقرار رکھنے میں، ان کی سیلریز نہ کاٹنے میں، بونسز جاری رکھنے میں، وقتی طور پر کچھ کمپنیز کو مالی طور پر یہ نہیں کہ خسارہ ہوگا، شاید فائدے میں کمی ہو جائے گی، لیکن یہ جاری رکھنے کا ان دا لانگر رن بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور امپلائیز کی جو لائلٹی آپ کو ملے گی، اور جب بعد میں جب جاری ہوگا سلسلہ اور آپ کو ضرورت پڑے گی امپلائیز کی، یو ول ہیو اے پول آف سیٹسفائڈ لائل ورکرز ورکنگ فار یو. تو اس اینگل سے دیکھیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو کافی رکھا جائے. جو اویئرنیس بڑھانے کی بات کی، اس کے لیے میں ای ایف پی سے سمجھتا ہوں ان کا رول ہے ای ایف پی کا کہ اویئرنیس سیشنز کریں مختلف آرگنائزیشن میں جا کے، اور خاص طور پر ان آرگنائزیشن میں جا کے کریں جہاں پر کہ ایسا اس کا رجحان کم ہے یا اس کے بارے میں رویے کچھ ناقص ہے. اور اگر چاہیں، آئی ڈونٹ نو اف اٹ ورکس اور ناٹ، کہ اچھی آرگنائزیشن کے سی اوز کو یا سینئر مینیجرس کو لے جا کے ان آرگنائزیشن میں لے جائیں اور ان کو ان لوگوں کے ذریعے سے سمجھائیں جنہوں نے یہ ساری کرائسس سے احسن طور پہ گزرے ہیں اور ختم نہیں ہو گئے، مر نہیں گئے، بیٹھ نہیں گئے آرگنائزیشنس. ٹھیک ہے، تو اس ذریعے سے اگر میسج جائے گا تو زیادہ پاورفل ہوگا. ڈیزائننگ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف گڈ پوسٹرز، میں پوسٹر دیکھتا ہوں تو بلیو می ان کو دیکھ کے
पहली 2 लाइनें पढ़ के सोने को दिल चाहता है. We need to develop interesting. आपके सेफ्टी कोर्स अगर आप देखें कन्वेंशनली जो लगाए जाते थे, अच्छे एनिमेटेड, इंटरेस्टिंग, जिनको आप बार-बार देखें तो भी दिल नहीं भरता था, ऐसे पोस्टर्स बनाए सकते हैं. बिल्कुल मैकेनिकली इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं. उनको ना पूरा कोई पढ़ता है और ना वो इफेक्टिव होते हैं, ना दिल पे असर करते हैं वो. तो I believe EFP can again play a role in this. They can have a poster competition और ये बनवाएं और अच्छे जानदार posters जो कि असर करें लोगों पे. They can do this and they can also sponsor sessions through the media. मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कभी कभी होता है ये कि लंबा 1 घंटे का प्रोग्राम होता है सियासत पे और आखिर में जाते जाते एंकर जो होता है वो अपने बच्चों का ख्याल रखिए और उससे अपने ख्याल रखिए और 2-4 जुमले बोल के चला जाता है. वो मुझे नहीं पता कितने इफेक्टिव होते हैं वो 2 जुमले. तो अगर लॉन्गर सेशन, इंटरेस्टिंग सेशंस एंड जिसके अंदर के उन लोगों को दावत दें जिनका लोगों की नज़रों में एक इमेज है बड़ा, जो लोगों के दिमागों पे असर रखते हैं, दिलों पे असर रखते हैं, ऐसे लोगों को बुला के इफेक्टिव सेशंस करवाएं. So that would again be a good idea. सॉरी कुछ माइक्स ऑन हो गए हैं लेकिन अब मैं दावत देता हूँ माइक्स ऑन करने भी हो तो कर लें, जिसको बोलना है बोले. मजीद अजीज साहब भी कुछ कमेंट्स करें, इनका एक्सपीरियंस और इनकी जो इनसाइट है सब्जेक्ट पे. पहले नजर साहब, नजर आप सुन रहे हैं? नजर, कैन यू हियर मी? नजर जी ज़की भाई सुन रहा हूँ. तो प्लीज आप अकॉर्डिंग टू एजेंडा प्लीज नेक्स्ट को इनवाइट कर लें. हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जरूर भी है. मैं यही चाह रहा था कि मैं अपने एजेंडे पे चलूं और क्योंकि टाइम ऑलरेडी लेट हो गए हैं. मैं दरख्वास्त करूंगा फसी भाई से कि अगर मुख्तसरन EFP का जो रोल रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है इन नर्चरिंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, उसके बारे में मुख्तसरन अगर क्या कहते हैं कुछ रिमार्क्स दे सकें. फसी सिद्दीकी साहब. मैं समझता हूँ कि बेहतर है if you proceed with the agenda. Maybe in the last, if I have a few points to say, I will do it. ये एजेंडा में या आपका रिमार्क्स? नहीं, अपना नजर भाई पहले ज़हूर रहमान साहब हैं, मिस इंग्रिड भी हैं, एंड देन चलें ठीक है. तो मैं रिक्वेस्ट ज़हूर भाई फॉर हिज रिमार्क्स. ज़हूर भाई. मेरा ख्याल ज़हूर भाई इस वक्त ऑफलाइन हुए हैं या उनको मेरी आवाज नहीं जा रही. Ingrid, are you there? Are you hearing me? I do. Yes, I do hear you. I do hear you. Then Ingrid, I think I will request Ingrid Christensen, Director ILO Islamabad, for her remarks on the occasion. Yeah. Okay, thanks very much, and sorry for only being able to join now. We had a sort of a big consultation on youth employment with the Planning Commission, as some of you would know. So first of all, I would like to congratulate also the EFP for convening this meeting here on the World Day for Safety and Health at Work. It's a very important day for both employers, but also for workers, which also coincide with the Memorial Day for workers, where we are remembering also those colleagues that have lost us during the year. This year, as we did last year, we are marking this day in the midst of a crisis. And it's a crisis that also impacts a lot on safety and health. It impacts, you can say, all of us as we are sitting here in front of the screen instead of coming together. But it maybe even more so impact, you can say, the many healthcare workers that are everyday and related businesses that are every day facing a threat, so that they will contract the virus and get sick of it. But it's also all those other front workers. We have those that are driving,
supporting those that are the bus drivers, the shopkeepers, etc., where there is a possibility for close contact. And apart from that, of course, there are all the what you can say psychosocial issues, mental health, etc. When we cannot go to our workplaces, we are maybe have lost the jobs, etc. We are there are insecurity, etc. And just coming back to also the direct impact and that we are mourning also the colleagues that have passed away during the year. The latest information we have is that alone during this crisis here, that there is at least 7,000 fatalities among healthcare workers that can be attributed to this COVID-19 crisis. And can be more out there, because otherwise obviously it can be difficult to find out exactly where you have contracted it. So this is a start reminder to us all that we need to bear that in mind. And then there is the impact on the decent work in general. As I said, many may have lost their job or may have be underemployed, etc. Throughout this, our international labor standards have both provided guidance on protection, and I want to also highlight the Convention on Occupational Safety and Health from 1981, the General Convention. It was adopted in 81. It has been going throughout these 40 years, and it is as relevant as ever. It talks about the system we have, we need to put in place, the roles of everybody, roles of governments, roles of employers, roles of workers, roles of everybody there out in the world of work. But it also sets out the general principles in terms of prevention, not as a cure. Prevention is the first priority, continuous improvement. And I think maybe the most important, the social dialogue, the tripartite structure, that we have to discuss this, we have to work together to put in place the systems, the preventative approaches, and the support to really enable us to work as safe as possible. But the convention, and then there is the other convention, that's the Convention on the Promotional Framework from 2006, that talks about the policies, the systems, and the programs. Both of these are two core conventions. And these are also, I believe, in you can say, considered as a potential for being elevated to a fundamental principles and rights at work. But they also, you also have a number of the other conventions that talks about the decent work in general. So these are really, really important. So that safeguards the decent work principles. This year, the theme is about anticipating, preparing, and responding to crisis. This crisis here is probably not the last one we see on Earth. It's almost for certain not the last one. So we have to anticipate how can we better tackle that. Last year we were taken a bit by surprise. I think we didn't know, many of us expect that it could go so far. Were we prepared in terms of how to organize it? Were we prepared in terms of personal protective equipment? Were we prepared in how we transit from, you can say, a normal workplace to a virtual reality? No. But we need to, and we can do that. We have shown that, and Employers Federation of Pakistan, Pakistan Workers Federation, and many other employers and workers organizations have shown that this is actually possible to transform ourselves. So we need to anticipate, we need to prepare ourselves, and obviously we need to respond to it so that we minimize the risk, so that we strengthen our system to really be prepared to minimize and to cope with the risk. And we need an integrated system for that. But we also need investment. We need investment in such systems. And that's where the last call I would have, that we consider, all of us, how can we
lost her voice. Okay, so sorry, I think there was some problem with the system. I now saw that. So as a, we need to work together. We need to do that through social dialogue, tripartism, to build that resilient or system that can cope with the future of work and also future crises. So thanks very much, and thanks to the employers organization. Thanks to all your partners. Thanks very much. Bye bye. Thank you, Ingrid. Thank you, Ingrid. Zahur bhai, are you there? Zahur bhai? नजर भाई वो मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गए आई थिंक मजीद भाई इस पे कमेंट्स कर दें एंड देन कंक्लूड फसी साहब कर दें चलें मजीद भाई जी आई थिंक अच्छा आई थिंक मजीद जी मजीद भाई बोले first of all congratulations, you know, we have kept our tradition over the years, and despite the crisis, we have at least managed, like we did for the international OSH earlier, you know, when we were planning to do it on a grand scale, but we had to compromise. Dr. Ballas, I'm sorry, what happened was while you were speaking, you know, you know, from the district health office, you know, they come to vaccinate my mother. You know, she's about 89, 90 years old, and the second jab was today. Okay. So I had to go. So I missed most of what you were saying, what you were your presentation. But you know, why not convince people to go for it? You know, this is no time to be pussyfooting around, you know. I mean, on the lighter side, one of my drivers and others, you know, who is over 60, and he said, sir, I will not do it because I won't be able to produce children. Then I say, you goddamn idiot, at 60, 65, why do you need more children, you know? I mean, this mentality is there. So I think if we reverse it and tell everybody, I mean, with all due respect to everyone, we tell them that, you know, if you don't jab it, then you will have problems. I think more people will do it, you know. But this is the fallacy. I don't know who came up with it. The same thing was the issue with polio. The same thing is the issue here. So it is our job, the association, the chambers, the intelligentsia, that at least we continue to promote. Ijaz Khokar can do it from his garments people. We can do it for Employees Federation, and chamber should do it rather than, you know, talking about that itne mare and itne injured hue in India mein ye hua. Well, it is happening. At least use this negative news to promote the maximum use of getting people following SOPs, maintaining social distance, and more importantly, if you are within the age bracket, now they've come to under 40, go and get yourself vaccinated. You know, many intelligent people, when I posted my photo of me getting the jab, they were calling me, okay, what kind of reaction you got? So in a lighter mood, I say, well, I felt like climbing up the tree and dangling from branches to branches, you know. I mean, what is so rocket science about it, or what is so as if it's a bloody plague or something that this vaccine is going to create?
I mean, maximum, if you are really worried, you might get a little small fever. I'm in my 70s and I didn't feel a damn thing. So our topic this year should concentrate on this crisis. We can tackle at the same time the other issues, which of course are very, very crucial, essential. But the onus lies on all of us who are the intelligentsia, that we keep on promoting all these SOPs and others, and that's where I will end. And we are doing it, and I want all you, especially the experts and the employers, to please, we have to now do it on a very fast way, because the third strain and the fourth strain are being talked about, and we cannot afford any more of all this. Thank you very much. जी Thank you, Wajid bhai. नजर भाई इजाज खोकर साहब, जी क्या मुझे 1-2 मिनट देंगे प्लीज? इजाज खोकर साहब, इजाज खोकर साहब, जी 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 sir, may I request for your remarks? जी थैंक यू वेरी मच. मैं आपको रिक्वेस्ट करने वाला था कि मुझे 2 मिनट दीजिएगा. नहीं सर, आपकी मौजूदगी और आपके रिमार्क्स ना हो तो मजा नहीं आएगा. थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले आई गिव माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ताहिर बरलास साहब. सच ए नाइस प्रेजेंटेशन, रियली इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो स्पेशली बिकॉज आई रिप्रेजेंट द पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन, और वैल्यू एडेड में द गारमेंट सेक्टर इज द हायर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सेक्टर. तो इसमें बात ये करना चाह रहा था कि 90% हमारी जो स्ट्रेंथ है दैट इज द SME. जो कन्वेंशन और जो कंप्लायंसेस इस वक्त हैं जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, वो एक ही स्टैंडर्ड है. जैसे 45,000 आपने बताया, तो मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि आपके एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी का एक अलग करिकुलम है, उसके बाद सेकेंडरी में जाएं लिटिल हायर है, उसके बाद आप इंटरमीडिएट में जाएं, ग्रेजुएशन में जाएं, PhD में जाएं. हर स्टेप पे आप करिकुलम बढ़ते जाते हैं. लेकिन हमारे यहाँ ये है कि एक ही कंप्लायंस जो है पूरी इंडस्ट्री पे आप इम्प्लीमेंट करते हैं, विच इज नॉट फेयर. आई थिंक SME जो एक रेंट बिल्डिंग में काम कर रहा है, उसको भी जीने का उतना ही हक है जितना बड़े बंदे का है. नेचुरली पहले स्टेप से बढ़ के वो जब ऊपर जाएगा उसको फॉलो करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा फॉलो करेगा. हमें ये चीज रियलाइज करानी है कि हम SME के लिए सॉफ्ट वर्जन, मीडियम के लिए उससे जरा बढ़ के, और फिर रेगुलर जो कंप्लायंस फैक्टर है, ये जब तक चीजें नहीं होंगी आप इन फॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में नहीं ला सकते. उसके लिए हमें मिल के, दिस इज माई सजेशन, माई फीलिंग, बिकॉज आई रिप्रेजेंट द SME क्लास, SME को रिप्रेजेंट करता हूँ. एक तो ये चीज है कि हमें इस पे करना चाहिए. दूसरा ये है कि हर मुल्क के अपने सोशल कंप्लायंसेस हैं. पाकिस्तान सोशल कंप्लायंस एग्जिस्ट ही नहीं करता. वी नीड टू एस्टेब्लिश ए पाकिस्तान सोशल कंप्लायंसेस. अगर ये हमारे पास हो तो हमें फॉरेन के जो कंप्लायंसेस हैं उसको काउंटर करने में हमें हेल्प हो सकती है. जैसे चाइना में उनके अपने CSC है, चाइनीज सोशल कंप्लायंसेस हैं. अगर कोई बाहर का बायर आके उनको फोर्स करता है तो वो कहते हैं कि हम वी आर फॉलोइंग आवर ओन कंप्लायंसेस. तो माय रिक्वेस्ट इज के PFP प्लेटफॉर्म पे और पीपल लाइक यू इस पे थोड़ा सा काम करें कि हम पाकिस्तान सोशल कंप्लायंसेस डेवलप करें. तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज की बात करते हैं, हम ट्रायंगल कंप्लीट नहीं कर रहे जब तक हम बायर को इसमें कनेक्ट नहीं करेंगे. वी आर ए ट्राइका, बायर आपका, मैन्युफैक्चरर और एम्प्लॉय, ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बनती है जिसको हम कंप्लीट किए बगैर सारा जो बर्डन है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर पे नहीं डाल सकते. हमें बायर के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए. आपको कोविड में जो बायर ने ट्रीट किया कि जो पहले आपके बड़े अच्छे दोस्त थे, फ्रेंड थे, एक फैमिली मेंबर की तरह थे, आफ्टर कोविड जब आया तो नेक्स्ट डे दे बिकम ए स्ट्रेंजर.
تو وہ آپ کو پہچانتے نہیں تھے. بڑے لوگوں کی بینکرپسی ہوئی ہے, بڑے لوگوں کا برانڈڈ گڈس جو ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں. تو وی نیڈ, اس پہ بھی آپ لوگ ماشاءاللہ میرے سے بہت زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں, مجید بھائی ہیں, سارے ہیں. تو یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے جس کو ہمیں تھوڑا سا فوکس کر کے ہمیں اپنے پاکستان کے تمام سیکٹر کو کور کرنا ہے. ہمارے جو ریجنل, ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلو کہ انڈیا میں, بنگلہ دیش میں انہوں نے ہر سیکٹر کے سوشل کمپلائنسز بنائے ہوئے ہیں. انڈیا میں ریڈی میڈ گارمنٹ کے سوشل کمپلائنسز سیپریٹ ہیں, انجینئرنگ کے سیپریٹ ہیں. ہمارے یہاں ایک ہی کمپلائنسز ہے جس کی وجہ سے کمپلیکیشن ہے, فالو نہیں ہو رہے. اس کی انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو وی نیڈ ٹو اسٹیبلش پاکستان میں. یہ ایک EFP کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیٹ فارم سے یا آپ لوگوں کی مشاورت سے, جتنا آپ کا نالج ہے ماشاءاللہ, ہمیں اپنے سیکٹر وائز کمپلائنسز جو ہے وہ بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو لے کے چلیں. اور یہ ایک بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا بائر کو کنوینس کرنے کے لیے. تو دیز آر دی مائی فیو سجیشن. آئی تھنک کہ اگر آپ کو ساؤنڈ کرتی ہیں تو پلیز ہیلپ اس ٹو فارم دیس, اس کو کرے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ اعجاز کھوکھر صاحب. میرا خیال آپ نے بالکل ایک نئے اینگل سے اور ایک نئی چیز آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس پر ہمیں یقیناً کام کرنا چاہیے. اور میں, کیونکہ ذکی بھائی یہاں پہ اس وقت ہیں بھی, کہ ہم ویسے بھی ابھی کیا کہتے ہیں اپنی تمام کمیٹیز کو ری آرگنائز کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس کے اوپر ہم ڈیفینیٹلی ایک جو انڈسٹریل ایشوز کی جو کمیٹی ہوگی وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہوگی, اور ہم چاہیں گے اس میں آپ ہی لیڈ کریں. میرا خیال اس میں یہ ہوگا. طاہر برلاس صاحب can play a very good role in that. مجید صاحب اس پہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور اعجاز صاحب, میں بنگلہ دیش بھی جاتا رہا ہوں اور میں آئی ایم ویری فیملیئر ود گارمنٹس اینڈ فنش پروڈکٹس کی جو بزنس ہے. رانا پلازا کے بعد ایک بہت بڑا کرائسس تھا وہاں پہ. تو ایک ITC ILO کا ایک گلوبل پروجیکٹ تھا. تو اس میں میرے ساتھ ایک اٹالین پائلو سلوائی تھا, اور میں, ہم نے بھی ٹرینڈ 125 ماسٹر ٹرینرز ان OSH. انہوں نے پھر 5000 ٹرینرز فیکٹری لیول پہ کیے. اور میں 2 سال بنگلہ دیش جاتا رہا ہوں گارمنٹس اور ٹیکسٹائل سیکٹر کو ہیلپ کرنے. اور اس میں آپ کی جو سجیشن ہے, آپ نے گریٹ فوڈ فار تھاٹ, آپ نے گریٹ فوڈ فار تھاٹ ہمیں دی ہے. آئی ووڈ لو ٹو کولیبریٹ ود یو اینڈ یور ایسوسیشن, Courtesy Employer Federation. تھینک یو سر. دیٹ ڈیفینیٹلی وی ورک آن اٹ. اچھا, میں میرا خیال اگر ظہور بھائی اگر اب نہیں ہے, اور ذکی بھائی, آر یو ایکسپیکٹنگ سولنگی صاحب؟ ذکی بھائی. So now with this, I will request Fasih Saab to conclude for the concluding remarks. Fasih Saab, please. Thank you very much, Nazar. Am I audible to all of you? Yes. सबसे पहले I do congratulate all the participants for being very active in taking up the whole issue. Now, खोकर साहब ने जो बात कही है, एजाज खोकर साहब ने, उसके रिस्पांस में मैं ये कहना चाहूँगा कि EFP ने ऑलरेडी एक इनिशिएटिव अभी लिया है जिसमें हमने 6 सेक्टर के लिए SOP गाइडलाइंस बनाए हैं, जिसमें सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, फूड सेक्टर, सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, अलग अलग सेक्टर के हमने SOP गाइडलाइंस भी बनाए हैं और ट्रेनिंग मटेरियल भी बनाया है और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट प्लान भी दिया है चेकलिस्ट के साथ. ये पहला अटेम्प्ट हमने डच कॉर्पोरेशन के हेल्प से शुरू किया है, और ये 6 सेक्टर में हमने ऑलरेडी बनाया है और इसकी कॉपी EFP में अवेलेबल है, ये पब्लिश है. और मैं गुजारिश करूंगा कि जिनको अब तक नहीं मिली है, आप ज़रूर कोशिश करें कि इसकी कॉपी लें. एंड हमारी ये भी कोशिश होगी कि इस दायरे को ज़्यादा बढ़ाया जाए और उन सेक्टर्स में जहाँ अभी तक हम नहीं काम कर सकते हैं, मतलब ऑटोमोटिव है, स्पोर्ट्स गुड्स इन पर्टिकुलर है, फॉर एग्जांपल एजाज साहब जानते हैं, तो इन एरिया में भी हमारे ताहिर बिल्लाह साहब कैन बी वेरी हेल्पफुल टू अस. दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा ये कि EFP हैज़ ऑलवेज बीन ट्राइंग नर्चर a very
unique approach, and the approach is simple. एक सवाल है हमारा, whose business is health and safety? And the answer is health and safety has to be everybody's business. इससे पहले होता था, it is the business of the CEO of the company, it is the business of the HR of the company, it is the business of the health and safety department of the company. पहला सवाल ये है कि mentally, और ये बात अख्तर कुद्दूस साहब ने बड़ी वाज़ेह तौर पे कही है कि we have to develop an individual mindset, attitude of people to understand that OSH is my responsibility. जब भी बात होती है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, वर्कर क्या कर रहे हैं, यूनियन क्या कर रही है, फला क्या कर रहे हैं, फॉरगेट अबाउट दैट. हमें ट्रेनिंग लोगों को ये देनी है कि OSH इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप क्या कर रहे हो, आप अगर मास्क पहन के आ रहे हो तो दूसरे से बचेंगे, बजाय ये देखने की कि दूसरे मास्क पहन के नहीं आए हैं तो मैं क्यों पहनूं. तो ये अप्रोच को रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है, और हमारी कोशिश ये प्लेटफॉर्म से ये है कि हम ये कलेक्टिव और इंडिविजुअल एटीट्यूड को इम्प्रूव करें एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, एट द इंडिविजुअल लेवल, और इस काम की इब्तिदा अपने घर से होनी पड़ेगी. एवरी मेंबर ऑफ द हाउस विल हैव टू बी ट्रेन्ड इन बेसिक हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज, और ये हमें अपने पॉलिसी का हिस्सा बनाना पड़ेगा. वंस वी डू दैट, ओनली देन वी कैन चेंज द सिनेरियो. वरना ये छोटे छोटे आइलैंड भी बना लें, आइलैंड ऑफ सक्सेस और आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस, दे कैन बी रोल मॉडल, बट दे कैन नॉट एलिमिनेट द चैलेंज which is now confronted by the entire community, family, industry, and we as a nation as a whole. तो मैं समझता हूँ कि apart from the training activity we are doing, apart from the audit activities we are doing, all of us will have to be the soldiers of health and safety in our own right, in whatever capacity we are working at whatever places. And we will have to accept the responsibility of teaching and preaching and conveying the message to at least 10 people. 10 आदमी को आप मुशर्रफ में हेल्थ एंड सेफ्टी कर लें तो आप समझेंगे कि हम अपने घर से शुरू करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में टीम बना दें. लेट योर टीम ऑफ एम्बेसडर्स ऑफ OSH train 10 workers each in specific. मैं नहीं समझा कि लगा दिया है नोटिस बोर्ड पे तो खुद काम हो जाएगा. ये लोगों को पता है किताब में लिखे. नो 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 नो, प्लीज हैव ए 1-to-1 मीटिंग. इस तरह का अरेंजमेंट करें, तब लोगों को एहसास होगा कि ये क्या जरूरी है और ये कितना बड़ा रिस्क है जो हम ले रहे हैं. लोगों को देकर आप चले जाए, किसी माल में चले जाए, मार्केट में चले जाए, बसों में चले जाए, ट्रांसपोर्ट में चले जाए. वेयर इज कोरोना? कोरोना है ही नहीं, नहीं आता. लोगों की जाने जा रही हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ बिल्कुल ये केयरलेस एटीट्यूड है. इस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा. इस एटीट्यूड, फैक्ट्री के अंदर चले जाए आप सारे एहतियाती तदाबीर, अंदर दाखिल होते वक्त भी हो गया, हाथ भी धो लिया, मास्क भी, अंदर गए मास्क उतर गया, अंदर गए हेल्थ वो जो आपका हेलमेट है वो उतर गया, अंदर गए हमने अपना यूनिफॉर्म उतार दिया. दिस इज वेयर आवर फॉल्ट लाइज एंड वी हैव टू करेक्ट and do necessary action. So thank you. I think enough has been said. We will continue our tradition of recognizing organizations for their best practices. और हमारी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी इस कोविड की सिचुएशन से निकलेंगे, we will have exclusive meeting on what we need to do for the future of work and corona challenge in order to be able to be more resilient in what we can do as successful organization and as successful organizations employers. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच. नजर साहब, हमारे साथ अशरफ नकवी साहब भी हैं और कुर्बान अली जरदारी भी हैं, तो आई थिंक 5 मिनट्स इनसे भी कमेंट्स ले लें, चूंकि ये भी हमारे बड़े क्लोजली हमारे साथ काम करते रहे और गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन भी ये करते रहे हैं अशरफ नकवी साहब. बिल्कुल बिल्कुल. तो मेरा ख्याल मैं आई रिक्वेस्ट अशरफ नकवी साहब कि वो अगर अपने रिमार्क्स इस ओकेजन पे दे सकें. अशरफ नकवी. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच. बहुत सबसे पहले तो आप सब लोगों को मुबारकबाद कि आपने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम इसका मुनाकिद किया और अपनी ट्रेडिशन को बरकरार रखा जो पिछले आप 10-15 साल से
اس کو مینٹین کرتے آ رہے ہیں. 28 اپریل کو جو ہمیشہ آپ لوگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈے مناتے ہیں, جو انٹرنیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈے بھی ہے. بالکل یہ جو باتیں آج ہم نے اس میٹنگ میں ڈسکس کی ہیں یہ بہت ضروری ہیں. طاہر برلاس صاحب نے بھی جو بات بتلائی, جو اختر قدوس نے جن باتوں کا ذکر کیا, اور دیگر جو اسپیکرز تھے انہوں نے بھی ان باتوں پہ توجہ دلائی. ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے رشتہ داروں کو, خاندان والوں کو دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے دوستوں, ساتھیوں اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو دیکھنا چاہیے. ان سب کی صحت جیسے ہمیں اپنی صحت عزیز ہے, ان سب کی بھی صحت اور سلامتی اسی طرح سے عزیز ہے. بالکل گورنمنٹ کو اپنی رسپانسبلٹی کی طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. بہت سے قوانین بن گئے, بہت سے قوانین ادھورے ہیں, بہت سے قوانین ابھی بننے باقی ہیں, ان کی طرف بھی میرے خیال میں توجہ کی ضرورت ہے. اگر قانون بن گیا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے طریقہ کار میں ابھی تک وضاحت نہیں ہوئی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے, اور ان باتوں کو ہمیں بغور جائزہ لینا چاہیے, تاکہ ہم نہ صرف یہ کہ کووڈ کے سلسلے میں اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں, بلکہ دیگر جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے معاملات ہیں ان کو بھی ہمیں اسی طرح سے توجہ کرنا چاہیے, تاکہ ہم اپنے کام کی جگہ کو, اپنے رہنے کی جگہ کو, اپنے بازاروں میں, سڑکوں پر, دفتر میں, سب جگہ ان سب کو محفوظ بنا سکیں. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Naqvi. Thank you, Naqvi Saab. Now, may I request Zardari Saab for his remarks? Zardari Saab. Zardari Saab, آپ موجود ہیں؟ ہیلو زرداری صاحب. السلام علیکم سر, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے پلیز. اوکے, پہلے تو مبارکباد دوں گا ای ایف پی کو, جنہوں نے یہ ان اسپائٹ آف دیز کنڈیشنز جو سیفٹی ڈے تھا, ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈے, اس کو سیلیبریٹ کیا, سب کو انوائٹ کیا. ایٹ دا مومنٹ سب سے چیلنجنگ انڈسٹریز میں ہم سب کو ایک چیلنج ہے کووڈ کا, اینڈ دا میجارٹی آف ورکرز آر ان ڈینائل فیز کہ جی کورونا کچھ نہیں ہے. سیکنڈلی ویکسینیشن کی طرف بھی توجہ کم ہے. ہمیں سب کو ایک پروپیگیٹ کر کے ان کو کنونس کرنا ہے کہ جی, جیسے اختر قدوس صاحب نے اچھی بات کی کہ جی ٹمپریچر کیسے لیا جاتا ہے, اور اندر ماسک صرف ناک کے نیچے چن اسٹرپ کی طرح یوز ہوتا ہے, اس پہ تھوڑا ہمیں کیئر کرنی چاہیے. اینڈ آئی ونس اگین thanks EFP and all other guests for speaking on this occasion. Thank you, sir. تھینک یو زرداری صاحب. یہ آپ نے واقعی بالکل صحیح کہا کہ ہمیں اپنا جو ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا جو کلچر ہے وہ سیلف کلچر بھی ہونا چاہیے. بالکل کہ ہم جو ماسک ہے وہ کبھی سونے کے لیے آنکھوں پہ لپیٹ لیتے ہیں, کبھی تھوڑی کے نیچے لے جاتے ہیں. تو یہ بڑی ایک عجیب اس کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں سن رہا, میرا خیال ظہور بھائی کی آواز مجھے بیچ میں آئی تھی ابھی. ذکی بھائی میرا خیال ہے کہ وہ دوبارہ ڈراپ ہوئے ہیں. اگر آپ نظر بھائی پاسبل ہو یا تو آپ 5 منٹ کنٹینیو رکھیں, میں ان کو کوشش کرتا ہوں دوبارہ سے لنک پہ لینے کے لیے. اچھا, ان 5 منٹ میں کیا کہتے ہیں, اگر کسی کو کوئی کوشچن ہے یا اس سلسلے میں کوئی اپنی کوئی گڈ پریکٹس شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ پلیز کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا کے وہ بات کر سکتے ہیں پلیز. ہاں جی, یہ ہینڈ ریز کس کا ہوا ہے پلیز ذرا. یہ رئیس, میرے خیال رئیس صاحب ہیں کوئی, پلیز رئیس صاحب. ہلو رئیس صاحب کا ہاتھ, رئیس صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا تھا اپنا. السلام علیکم سید نظر صاحب. جی جی سید نظر صاحب, قاضی واجد ہی ہے. جی قاضی پلیز. کیسے سر, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی سر, پہلے تو آپ کو مبارکباد سر, یہ اوش کے حوالے سے یہ آن لائن سیشن ارینج کرنے
کے لیے. تو مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ ہم بلانگ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ دادو سے اور ہماری جو ہے نا وہ اسمال لینڈ لارڈز ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں. جی جی آپ تو سر اوش کے حوالے سے آواز آ ہم رہی بھی ہے؟ یہاں پہ کام کچھ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے جو ورکرس ہوتے ہیں جو وہاں پہ ایگریکلچر سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان کو بھی بہت ساری دشواریاں ہوتی ہیں, ان کے لیے بھی بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں, رسکس ہوتے ہیں. صحیح. تو ان کے لیے بھی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی بھی سیفٹی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی ہم سب لوگوں کے لیے ہے. تو ان کے لیے مجھے بالکل کوئی وی آر ویری نہیں نیو اس کے ESP. نہیں یہ بالکل اس کے لیے جو کیا کہتے ہیں جو ہم جو پروگرام ابھی ہمارا ایک چل رہا ہے فنڈامنٹل پرنسپل رائٹ اینڈ ورک, اور اس میں سیفٹی کا ایلیمنٹ بہت بلٹ ان ہے. تو ابھی ہم جو ہمارا جو ایگریکلچر کا جو کاٹن سپلائی چین کا جو پروجیکٹ ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم ان چیز کے اوپر کام کر رہے ہوں گے آپ کے ساتھ. ویری نائس سر, تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ سر. جی اینی ون ایلس؟ اگر کسی کا کوئی سوال ہو. جی ذکی بھائی. میں فصیح بول رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا قاضی واجد صاحب کے سوال کے جواب میں کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے 3 ورکشاپ کیے ہیں ان میر پور خاص اور سانگڑ, which was exclusively meant for education in agricultural health and safety. اور اشرف نقوی صاحب بھی اس میں سے 2 پروگرام میں موجود تھے, گلفام میمن صاحب موجود تھے. We have already started this activity. Unfortunately ابھی ہم دادو نہیں پہنچے ہیں, لیکن قاضی واجد صاحب انشاءاللہ اگر آپ کوئی پروگرام وہاں آرگنائز کریں تو we will always be available to come and impart that part of education we have been able to do for Mirpur Khas and Sangar. Thank you. تھینک یو سو مچ سر. یہ بہت اچھا آپ نے کام کیا وہاں پہ میرپور خاص اور سانگڑ میں. اسی طرح سے سندھ کے باقی بھی علاقے جو ہیں وہاں پہ بھی کام کی ضرورت ہے بہت. اور میری بہت سارے ڈسٹرکٹس کے اندر جو وہاں پہ چھوٹے زمیندار ہیں جو جن کے پاس لینڈ ہے, ان سے میری بات چیت چل رہی ہے کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کے لیے بھی کوئی کام ہو, سوشل ہو, ان کا ورک ہو, کوئی ان کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہو, ایجوکیشن ہو. تو اگر آپ مجھے وہاں پہ انوائٹ کرتے تو یا بتا دیتے تو میں انشاءاللہ پہنچ جاتا. لیکن کوئی بات نہیں ہے سر, ہم دادو میں بھی نہیں, دادو میں ہم آپ کے پاس خود پہنچیں گے, ہم خود پہنچیں گے دادو میں بھی آپ کے پاس انشاءاللہ تعالی. بھائی صاحب تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ سر. نظر صاحب وہ کنیکٹ ہو رہے ہیں اپنا ظہور ایوان صاحب, اتنے 5 منٹ کے اگر صغیر بخاری صاحب کچھ اپنے ریمارکس دینا چاہیں. صغیر بھائی, صغیر بھائی آر یو ہیئرنگ می؟ ایٹلس آٹو سے کوئی ہے اس وقت؟ میرا خیال اگر کسی کو کوئی سوال ہو, کوئی سوال جو کہ اپنا طاہر بلّہ صاحب سے کسی نے پوچھنا ہو, قدوس صاحب سے پوچھنا ہو, اشرف نقوی موجود ہیں یہاں پہ ان سے پوچھنا ہو, زرداری صاحب سے جو اس فیلڈ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر انہوں نے کوئی اپنی سوال پوچھنا ہو ان لوگوں سے تو پلیز آپ جب تک ظہور بھائی آتے ہیں یہ ٹائم ہم یوز کر سکتے ہیں. جی ظہور بھائی آ گئے ہیں. تو ٹھیک ہے ظہور بھائی. ظہور بھائی ظہور بھائی ہیں. ظہور بھائی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سر, پلیز ظہور بھائی پلیز. جی ظہور بھائی آواز آ رہی ہے. اچھا میں بس اصل میں سوری, میں چونکہ آپ کا جو سمجھا تھا وہ سمجھا تھا اپنا 5 بجے تک کا, تو میں نے 5:15 بجے نکلنا تھا ایک جگہ پر,
وہ دور ہم نے ایک افطاری ہے, ذرا بڑا دور جانا ہے, تو ساری وہ اس کی وجہ سے مجھے ڈسکنیکٹ کرنا پڑا 5:15 بجے. اچھا یہ ہے کہ جی بہت شکریہ, بڑی بڑی مہربانی آن بیہاف آف پاکستان ورکرز فیڈریشن. میں صرف اتنی عرض کروں گا, میں بالکل برلاس صاحب کے خیالات سے, کیونکہ ان کا میں نے پوری پریزنٹیشن سنی, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے جس طرح کہا, باقی مثال کے طور پر جو کووڈ کا ہے, پاکستان ورکر فیڈریشن نے ایک پیپر تیار کیا ہے اس سلسلے میں نے اسکرین پہ آپ کو بتانا تھا, اور اس میں ہم نے بالکل کس طرح انڈسٹری نے, کس طرح ورکر نے, کس طرح کون سا طریقہ کار ہے مائیگرنٹ ورکر کا ہے, کون سا انٹرنیشنل لیبر سٹینڈرڈ ہے, اور پھر امپلائر فیڈریشن آف پاکستان اور پاکستان ورکر فیڈریشن کا جوائنٹ اعلامیہ اس وقت جو نکلا تھا, ہم نے جوائنٹ نکالا تھا کووڈ کی وجہ سے, وہ بھی اس کا پارٹ ہے. تو کووڈ اینڈ ورلڈ آف ورک, یہ انشاءاللہ آپ کو اگلے 3-4 دن میں پرنٹڈ کاپیز ہم نے کرا لی ہیں, تو انشاءاللہ تعالی وہ مل جائیں گی. اس میں ہم نے پورے کا پورا احاطہ کر کے کس طرح انڈسٹری بچے, کس طرح ورکر کے رائٹ بچیں, کس طرح ایک طریقہ کار ہو, مائیگرنٹ ورکر کے کیا حساب کتاب ہیں, کیا طریقہ کار ہے, ان کے اوپر کون سا انٹرنیشنل لیبر سٹینڈرڈ, اور پھر IMF اور ورلڈ بینک کا اس سلسلے میں کیا اقدار ہونا چاہیے. تو یہ تمام کے اوپر وہ احاطہ کرتا ہے, جو کہ بڑا امپارٹنٹ ہے ان ٹرمز آف ڈیٹ آف OSH. کیونکہ جس وقت ILO کا ڈکلریشن آیا, سینٹنری ڈکلریشن کے 100 سال آگے ILO نے کیا سوچنا ہے, وہ چونکہ وہ پیریڈ آیا کہ جس کے اندر یہ پینڈیمک تھا ہی نہیں, لیکن وہ کور کیا اس پینڈیمک کو ایک ILO کے سٹینڈرڈ نے. اب اس سلسلے میں کہ انڈسٹری کے کیا کتنی مشکلات ہوں گی, کمپنیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ اس سلسلے میں جس طرح بیٹھ گئی ہیں, ورکر بھی اس سے پھر متاثر ہوا, ورکر کسی جگہ ویسے ہی متاثر ہوا. تو ان معاملات کے اوپر چونکہ آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے ڈے, اور پلس چونکہ مجھے بھی آج بڑا یہ محسوس ہوا کہ امپلائر فیڈریشن آف پاکستان ایک بہت بڑا پروگرام جس میں انسینٹو بھی دیا جاتا تھا, ریکگنیشن دی جاتی تھی ان کو جنہوں نے ایک اچھا پرفارم کیا, لیکن اس کووڈ نے اس دفعہ ضائع کر دیا. گو کہ پچھلے سال کووڈ آ گیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی امپلائر فیڈریشن آف پاکستان نے وہ آرگنائز کیا. میں ہمیشہ کے لیے ILO کے فورم پر, مختلف دیگر جگہوں پر بھی یہ کہتا رہتا ہوں اس بارے میں کہ آن آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ EFP امپلائر فیڈریشن آف پاکستان اسی طرح اس میں سنجیدہ ہے جس طرح کہ پاکستان ورکر فیڈریشن سنجیدہ ہے, بلکہ بعض چیزوں میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آگے بھی جا رہے ہیں, جس پہ ہمیں بڑی خوشی ہے. برلاس صاحب نے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا, جس طرح انہوں نے پیپر کی پریزنٹیشن, جس طرح انہوں نے ورکر پوائنٹ آف ویو, امپلائر پوائنٹ آف ویو اور مختلف کیا. اس قسم کے ہمارے پاس اچھے لوگ ہوں, میں کہتا ہوں اور will be jointly crowned with success in the time to come. آخری بات جو سب سے عام ہے وہ اس طرح بھی ہے کہ ویسے بھی ہم بھائی ہیں, سارے ایک ہی اس کے ہیں, تو امپلائر فیڈریشن آف پاکستان نے یہ ایک اچھا ڈیسیژن کیا اس دفعہ ILO کی گوارڈی میں, جو سیٹ کے ہمیشہ امپلائر فیڈریشن آف پاکستان کے ساتھ رہی ہے. مجید بھائی اس میں آگے آئے ہیں, میں ابھی کل ہی مجھے مل گیا تھا واپس, میں غلطی سے بھیج نہیں سکا. پاکستان ڈپٹی ایمبیسڈر صاحب اندرابی صاحب, وہ مجید عزیز صاحب جانتے ہیں, ان کے گھر میں کھانے بھی ہم دونوں نے اکٹھے کھائے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے بھی کہا ہے کہ چونکہ IOE کا انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف امپلائر کا جو ہیڈ آفس ہے وہ جنیوا ہی میں ہے, تو میں ان کے ساتھ لگا ہوں کہ آن بیہاف آف پاکستان یو کین ویری ویل انفلوئنس دیم دیٹ پاکستان نیڈز سیٹ on behalf of employer in the ILO governing body. تو وہ اندرابی صاحب اس معاملے میں بھی رول ادا کریں گے. کل ان کا مجھے پازیٹیو شارٹ میسج آیا ہے, میں مجید بھائی آپ کو اپنا ذکی بھائی آپ کو یہ انشاءاللہ میں بھیج رہا ہوں ابھی اسی کے فوراً بعد. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ بھی ایک اچھا انیشیٹو ہے جو آپ نے یہ کیا ہے. میں نے منسٹری کو بھی لکھ دیا ہے اس بارے میں کہ جی آپ جو آن لائن کانفرنس ہونی ہے, آن لائن کانفرنس میں آپ مجید عزیز صاحب کو یہ آن لائن کانفرنس میں ڈیلیگیٹ بنائیں گے تاکہ وہ اس کے اندر وہ انفلوئنس کر سکیں ووٹنگ میں بھی, اور پلس امپلائر فیڈریشن کی نمائندگی بھی جو کہ ILC آن لائن کانفرنس ہونی ہے. تو بہت بہت شکریہ. میں بالکل پاکستان ورکر فیڈریشن اور ورکرز کی طرف سے بالخصوص
पूरी हमायत का यकीन हम दिलाते हैं एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के उन इनिशिएटिव पर जो उन्होंने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से मुतल्लिक जो है वो कर रहे हैं। और इस दफा भी कोरोना की वजह से चूंकि मसला था उसके बावजूद भी उन्होंने ये ऑनलाइन इवेंट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ज़हूर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ज़हूर भाई, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। लेकिन एक पॉइंट ये, जब आपको पता है कि आपने मैंने जिनीवा में काफी मीटिंगें की थी माइंस के ऊपर, हमारा ये हालात सही हो जाते हैं तो अगर 2022 में हमारी थीम होनी चाहिए माइन में जो OSH और माइन का जो कन्वेंशन है उसको भी रेटिफिकेशन में। मैं बड़ी बात करता हूँ मजीद भाई, जिस वक्त आपने होल हार्टेडली इंडस्ट्रियल हॉल को मीटिंग के अंदर उस वक्त दिलाया कि OSH इन द माइन, इंशाल्लाह एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आल्सो रिप्रेजेंट द माइंस ओनर। तो उन आपने जो 2 साल पहले वहां पर ओपन कर दिया, आज भी इंडस्ट्री हॉल कहती है बड़ा फॉरवर्ड। शेरन बारो जिस तरह आपने उनके साथ ITUC डायरेक्शन किया वो भी मुझे कहती है और मैं भी इंशाल्लाह कहता रहता हूँ। तो ये इनिशिएटिव इंशाल्लाह हमने OSH अब एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन इस OSH 176 जो माइन सेक्टर के अंदर है OSH पे है, इस पे बिल्कुल हम मुत्तफिक हैं। अब ये गवर्नमेंट तक है और ILO कंट्री ऑफिस की कंट्री डायरेक्टर तक है कि वो किस तरह उनकी गैप एनालिसिस से मुतमईन गवर्नमेंट होती है और वो इसको आगे की तरफ करें। तो ये इंशाल्लाह ताला बिल्कुल इस सिलसिले में आपने अच्छा कहा। बस असल में हमारा जो इनिशिएटिव है वो मेरा दिल बस चाहता है कि हर सूरत में एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को गवर्निंग बॉडी ILO की सीट एक दफा मिल जाए, जो वैसे ही हालांकि सारी उम्र रही है, क्या में पाकिस्तान के बाद अक्सर रही है। अबानी साहब तो IOE के सदर रहे हैं, लेकिन वक्त वक्त की बात होती है, फिर दोबारा वो बनाना जरा मसला होता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ आपका, मैंने पहले भी कहा था, सतार साहब को भी उसने फोन किया, जकी भाई को भी कहा था कि मजीद अजीज साहब क्योंकि उनकी पहले से पब्लिक रिलेशनिंग वहां पर है पिछले 3 साल से, तो जरा उनको उतारें। ही इज द नोन फेस नॉट देयर इन द employer group as well as worker group as well as government group of the international labor conference and the governing body। तो ये मैंने पहले भी ये कहा है, ये अच्छा फैसला किया है सतार साहब ने, जकी साहब ने, नजर साहब, सब एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने आपको इस मैदान में उतारने का कि एक आपको पता है एक इन्फ्लुएंस करना पड़ता है इंसान को अपनी एक नॉन फेस के हिसाब में। तो आप माशाल्लाह उसमें मैं जानता हूँ आप, मैंने उस दिन कहा अपना सतार साहब को, मैंने कहा जी मैंने मजीद अजीज साहब को देखा है जेब से खर्च करते हैं, कभी 2-3 एम्प्लॉयर इकट्ठा कर देते हैं खाने पे, अपनी जेब से लगाते हैं, वो जो TADA मिलता है वो सारा खर्च करके अपनी जेब से ज्यादा लगा कर आते हैं। तो पब्लिक रिलेशनिंग में माशाल्लाह आपने बहुत रोल अदा किया है। तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि एम्प्लॉयर के लिए सीट लेनी है, और चूंकि आपका एक माशाल्लाह एक फेस वैल्यू अब बन गई है वहां पर, तो इंशाल्लाह कामयाबी है। आई फुली सपोर्ट जी ज़हूर साहब, मजीद साहब को भेजना चाहिए। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला सर, और हम सब की मेहनत से अल्लाह ने चाहा तो हम पाकिस्तान के लिए ये सीट इस दफा लेंगे, क्योंकि ये सीट हमारे और आपके लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। मजीद साहब आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ डेलीगेशन में चलेंगे अगर वहां पे जाना हुआ तो। बिल्कुल, लॉबी करने के लिए जाना पड़ा तो चलेंगे सर, बिल्कुल जाएंगे मजीद भाई के साथ। कुछ लोग नहीं, वो ऑनलाइन कर दिया है, वो ऑनलाइन कर दिया है, वो ऑनलाइन कर दिया है, क्योंकि 5-6 हजार डेलीगेट होता है और इस वजह से वो जनेवा की गवर्नमेंट रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि ये ऑब्जर्वर, डेलीगेट, गेस्ट ऑब्जर्वर ऑल टुगेदर 5000 के लगभग होता है, तो वो जनेवा की गवर्नमेंट रिस्क नहीं ले सकती। तो ये पहले ही ऑनलाइन कर दिया है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक ज़हूर भाई, और वोटिंग भी ऑनलाइन होगी, वो ऑनलाइन सिस्टम बनाएंगे। ये देखें, इसका वोटिंग का सिस्टम यही होता है, मजीद साहब को तो पता है, जो एम्प्लॉयर को वोट देता है ग्रुप, वर्कर का वर्कर ग्रुप को, गवर्नमेंट्स का गवर्नमेंट्स ग्रुप को। तो ये जो डेलीगेट, अगर पाकिस्तान से मजीद साहब डेलीगेट है, वर्कर की तरफ से मैं हूं, तो हम भी ऑनलाइन वोटिंग डालेंगे।
लेकिन असल लिस्ट जो निकलती है वो IOE की निकलती है। वो IOE की निकलती है तो वो दुनिया में उनकी एफिलिएट्स फिर उन्हें ही वोट देते हैं। बंदा इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो सकता है। मसलन पिछली दफा हमारे वर्कर के टोटल 28 सीटें हैं, लेकिन वर्कर के कैंडिडेट खड़े हो गए थे 38, लेकिन 28 वही जीते जो ITUC की लिस्ट थी। इसी तरह IOE की जो लिस्ट होती है वो तकरीबन जीत जाती है। तो जिसकी वजह से पहले IOE आना बड़ा जरूरी है, IOE को इन्फ्लुएंस करना बड़ा जरूरी है। वो हम भी अपने चैनल से कर रहे हैं, क्योंकि मेरा वो वर्कर ग्रुप एक्ट्रेव के साथ भी है, तो कुछ थोड़े बहुत दोस्त हैं जिनसे जाती तौर पर ताल्लुक हैं, कुछ उधर कह रहा हूँ। पाकिस्तान मिशन इंशाल्लाह पहले से मैंने कहा वो इस सिलसिले में, तो इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह जी। नजर भाई मेरा ख्याल है कि वोट ऑफ थैंक्स हमारे ताबनी साहब के बेटे हैं मोहसिन साहब, तो वो वोट ऑफ थैंक्स करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मोहसिन भाई आर हियरिंग मी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही। तो मे आई रिक्वेस्ट यू फॉर द वोट ऑफ थैंक्स? Okay, I just would like to thank everybody for attending this seminar. हमने last minute पे we had to change this and make it online. हालांकि हमारे लोगों ने काफी इंतजाम किया हुआ था and we had it all planned for doing it in the hotel and with iftari. But I'm so happy that we did manage to do it, although it was online. So thank you everyone for attending this, and thank you for the EFP staff for making it so successful, and especially Zaki Saab. Thank you. Thank you everyone, Janab. Thanks to everyone. Okay ji, Allah Hafiz to all. Allah Hafiz. Okay ji, have a safe and